السلام علیکم ڈیئر لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے، امید ہے کہ آپ سب بالکل خیر و عافیت سے ہوں، اور کوئی بھی کسی بھی قسم کی پریشانی میں مبتلا ہے تو اللہ پاک اس کی پریشانی دور فرمائے اور تمام مشکلیں آسان فرمائے، آمین۔ الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ مجھے آپ کی دعاؤں کی ضرورت نہ ہو۔ بھئی دعاؤں کی ضرورت کس کو نہیں ہوتی، اور یہ جو ہم انجان لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں نا، تو یہ تو بہت بڑی نعمت ہوتی ہیں، کیونکہ یہ بالکل مخلص دعائیں ہوتی ہیں، بنا کسی غرض کے ہم دل سے کسی کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ اس دعا کے پیچھے کوئی غرض، کوئی ہمدردی شامل نہیں ہوتی، صرف اور صرف خلوص ہوتا ہے۔ تو آپ تمام انجان لوگوں کے لیے بھی دعا کیا کریں کہ کوئی بھی دنیا میں کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیاں دور فرمائے، اور اسی طرح کوئی اور آپ کے لیے دعا کر دے اور آپ کی بھی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں۔ تو جی جناب، یہ ایک بالکل فری کا اور بہت ہی انمول تحفہ ہے، تو اس کی قدر کیا کریں اور دعائیں کرتے رہا کریں سب کے لیے، تو مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ بڑھتے ہیں ہم اپنے ناول کی جانب، جس کی ہے آج آخری قسط۔ ناول کا نام ہے عین شین کاف، اور مصنف ہے محمد فیاض ماہی، اور آج آپ سب سنیں گے اس کی لاسٹ ایپیسوڈ، اور اس ناول کی فرمائش ہم سے کی ہے سارہ معید نے۔ احمد سبحانی پرسکون انداز میں سویا ہوا تھا۔ وہ آج ہی صبور احمد کے ساتھ گاؤں فیضان پور سے واپس لوٹا تھا۔ اس نے پہلے سفر میں بہت کچھ سیکھا تھا۔ سعید علی کی فکر بھی ختم ہو گئی تھی کہ اس کا بیٹا غلط سوسائٹی میں رہ کر اس کا اور خاندان کا نام بدنام کر رہا ہے۔ وہ اب ذہنی طور پر مطمئن تھے کہ ان کا بیٹا سادات کی صحبت میں ہے اور دین اسلام کی اچھی اچھی باتیں سیکھ رہا ہے۔ اگلی صبح گھر کے مکینوں کے لیے حیران کن تھی، کیونکہ سعید علی اور زویا بیگم تو نماز کے لیے اٹھے ہی تھے۔ احمد سبحانی ان سے بھی پہلے بیدار ہو کر جائے نماز پر کھڑا تھا۔ سعید علی نے زویا بیگم کو اشارہ کیا اور نماز والے کمرے سے چپکے سے باہر بلایا۔ ہم اپنے کمرے میں نماز پڑھ لیتے ہیں، سعید علی نے کہا تو زویا بیگم نے استفساریہ نظروں سے دیکھا۔ میں نہیں چاہتا کہ احمد سبحانی کی عبادت میں خلل پڑے۔ زویا بیگم بھی آسودہ نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے بھی اپنے شوہر کی بات سے اتفاق کیا اور اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ فاطمہ نماز کی ادائیگی کے بعد نماز والے کمرے سے قرآن کریم لینے آئی تو احمد سبحانی نے اسے روک لیا۔ فاطمہ، میں قرآن پڑھا ہوا نہیں، مجھے سکھاؤ گی؟ وہ بڑے بھائی کی طرف محبت سے دیکھتے ہوئے بولی، کیوں نہیں، لیکن قرآن کریم کی تعلیم اتنی گہری ہے کہ میں آپ کو سکھا نہیں سکتی، بس جو کچھ مجھے معلوم ہے وہ سمجھانے کی کوشش کروں گی۔ ٹھیک ہے، مجھے ابتدائی باتیں ہی بتا دو، پھر میں قرآن کریم حاکم علی شاہ صاحب سے پڑھنے جایا کروں گا۔ احمد سبحانی نے کہا تو فاطمہ قرآن کریم کھول کر بیٹھ گئی اور آیتیں پڑھ پڑھ کر ترجمہ اس کو سنانے لگی۔ وہ برستی آنکھوں سے دھڑکتے دل کے ساتھ قرآن کریم اور اس کا ترجمہ سن رہا تھا۔ اس کے ذہن میں نہ جانے کیا سمائی کہ اس نے فاطمہ سے سوال کر دیا، فاطمہ، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ آپ پر نازل کی جانے والی کتاب میں واضح طور پر فرما دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ قرآن تب سے ہے جب سے صاحب قرآن کی ذات مقدس ہے، اور حضور نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس تب سے ہے جب وقت کا اپنا تعین نہ تھا، وقت کا کوئی وجود نہ تھا، مگر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ نورانی وجود کے ساتھ موجود تھا۔ گویا قرآن اور صاحب قرآن ہی حاصل کائنات ہیں۔ وہ سانس لینے کے لیے رکی تو احمد سبحانی بولا، مگر تمہیں یہ معلومات کہاں سے ملی؟ فاطمہ نے اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے اپنی بات وہیں سے شروع کی جہاں پر ختم کی تھی۔ قرآن کریم میں رب تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت کچھ اس انداز میں فرمائی ہے کہ کہیں آپ کی قد و قامت کا ذکر ہے، کہیں رخسار مبارک کا، کہیں نگاہ تاجدار کا، کہیں دلاویز مسکان کا، کہیں محو خرام کا تو کہیں بیابانوں میں نظریں جھکانے کا، کبھی آسمانوں کی جانب نگاہیں اٹھانے کا، کہیں زلف واللیل کا تو کہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ والضحیٰ کا۔ یعنی کہ پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے اپنے عشق کا اظہار اس انداز میں کرتا ہے کہ موسیٰ کو کلیم اللہ، عیسیٰ کو روح اللہ، ابراہیم کو خلیل اللہ، اسماعیل کو ذبیح اللہ، مگر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر جگہ نئے نام سے پکارا ہے۔ اپنے محبوب کو ہزاروں صفاتی پیارے ناموں سے پکار پکار کر ہم پر یہ احسان کیا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو، اور جب قرآن کریم پڑھا جائے تو محبت اور توجہ سے سنا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی مدحت خوانی کو تلاوت کلام مجید سے منسوب فرماتا ہے۔ فاطمہ خاموش ہوئی تو احمد سبحانی کے دل میں آنسوؤں کا جو غبار بنا ہوا تھا وہ چھٹ گیا۔
یعنی کہ صبور احمد اور حاکم علی شاہ اس محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہیں جن کا تذکرہ قرآن کی صورتوں میں ملتا ہے، اور ہم کتنے بد نصیب ہیں کہ حاکم علی شاہ کو پہچان نہ سکے۔ ہمارا یہ گناہ خداوند کریم کس طرح معاف فرمائے گا؟ میں اس گناہ کا کفارہ ادا کروں گا، اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے۔ وہ سجدے میں گر گیا تو فاطمہ بھی بھرائے ہوئے دل کے ساتھ قرآن کریم کو سینے سے لگائے باہر نکل گئی۔ وہ کتنی ہی دیر سجدے میں پڑا رہا اور شاید پڑا رہتا، مگر اس کی روح فنا ہو گئی جب اس نے اپنے پاس سانپ کی پھنکار سنی۔ وہ تڑپ کر سجدے سے اٹھا تو وہ لمبے اور سیاہ سانپ کو اپنے تھیلے سے نکلتے ہوئے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ یہ وہی تھیلا تھا جو صبور احمد کے ساتھ فیضان پور لے گیا تھا اور آ کر اس نے بے خیالی میں اپنے بیڈ کے پاس پھینک دیا تھا۔ وہ سانپ کو مکمل باہر آتا دیکھ کر حرکت کرنا بھول گیا تھا۔ سانپ کی نظریں بھی اس پر جمی ہوئی تھی۔ اتنی دیر میں فاطمہ ہاتھ میں قرآن تھامے اندر داخل ہوئی اور بے خیالی میں احمد سبحانی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی، مگر پھر وہ حرکت کرنا بھول گئی۔ بھائی سانپ، فاطمہ بمشکل اتنا ہی کہہ پائی۔ اب سانپ پوری طرح تھیلے سے باہر آ کر اپنا پھن پھیلائے ان دونوں بہن بھائی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ بیٹھ جاؤ، احمد سبحانی فاطمہ سے یہی کہہ سکا۔ وہ اس کے پاس قالین پر ہی بیٹھ گئی۔ تم کنگنی ہو نا؟ احمد سبحانی نے سانپ سے کہا تو فاطمہ کو شک گزرا کہ وہ سانپ دیکھ کر اپنے حواس کھو بیٹھا ہے جو سانپ سے باتیں کرنا شروع کر دی ہیں۔ مگر دوسرا ہی لمحہ فاطمہ کے لیے اور احمد سبحانی کے لیے بھی حیران کن تھا کہ سانپ نے اپنا پھن قالین پر رکھ دیا۔ اس نے فاطمہ کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے قرآن کے احترام میں اپنا پھن چکا دیا تھا۔ وہ آہستہ سے پھنکارا تو احمد سبحانی کے کانوں میں اس کی آواز ہاں میں کنگنی ہوں سنائی دی تو وہ بے ہوش ہوتے ہوتے بچا۔ عشق اسے اس سٹیج پر لے آیا تھا کہ وہ اس موذی جانور کی زبان سمجھ سکتا تھا۔ یہاں کیسے؟ احمد سبحانی جانتا تھا کہ وہ کنگن کے قاتل کو ڈھونڈنے آئی ہے اور وہ چھپ کر اس کے تھیلے میں آ گئی ہوگی، تو اس نے سارا سفر کنگنی کو اپنی گود میں اٹھائے ہی کر لیا تھا۔ وہ خوف سے کانپ گیا۔ کنگنی کوئی بھی جواب دینے کی بجائے تھوڑی سی کھلی ہوئی کھڑکی سے باہر جانے لگی۔ احمد سبحانی کو ڈر تھا کہ کہیں سعید علی یا زویا بیگم یا پھر کوئی ملازم اسے نقصان نہ پہنچائے یا خوفزدہ ہو کر اہل علاقہ کو اکٹھا نہ کر لیں۔ وہ فوراً اٹھا اور کنگنی کو نیچے باغ میں رینگتا دیکھ کر اس پر نظریں جما دی۔ فاطمہ بھی ہمت کر کے اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ کنگنی گراؤنڈ سے دیوار پر اور پھر دوسری طرف اتر گئی۔ بھائی یہ سانپ، فاطمہ کی زبان ابھی تک اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ احمد سبحانی نے اسے پیار سے بٹھایا اور فیضان پور کا واقعہ سنانے لگا۔ فاطمہ کی آنکھیں حیرت و استعجاب سے کبھی کھل جاتی اور کبھی اس قدر پھیل جاتی کہ خوف آنے لگتا۔ وہ حیرانی سے اپنے آوارہ بھائی کو دیکھ رہی تھی۔ حیا ہسپتال سے فارغ ہو کر اپنے کوٹھے پر پہنچ گئی تھی۔ اس کے سر میں ہلکا ہلکا درد ہو رہا تھا مگر وہ قابل برداشت تھی۔ وہ آ کر اپنے بیڈ پر لیٹ گئی۔ ڈاکٹر سلیم نے اسے بہت پوچھنے کی کوشش کی کہ اس کی رہائش کہاں ہے۔ وہ اکیلی نہ جائے، وہ اپنی گاڑی میں چھوڑ آئے گا، لیکن حیا اس بھلے آدمی کو کسی مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ ماضی کے واقعات اس کی نگاہوں کے سامنے گھومنے لگے۔ وہ کسی بھی طرح ان کو ترتیب دینے سے قاصر تھی۔ وہ ذہن پر زور دیتی تو درد بڑھنے لگتا۔ اس نے آنکھوں کو بند کر لیا۔ وہ پرسکون انداز میں زندگی کے چند دن گزار کر پھر مدرسہ کا کام شروع کرنا چاہتی تھی، لیکن آنکھیں بند کرتے ہی دماغ پرسکون ہوا تو احمد سبحانی کا چہرہ سامنے آ گیا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ بس آج کے بعد ناچ گانا ختم، شراب بند، وہ کبھی بھی اس کوٹھے کی سیڑھیاں نہیں چڑھے گا۔ وہ صبور احمد کے ساتھ اسے حاصل کرنے کی بحث کر رہی تھی، مگر ان کا کہنا تھا کہ وہ ان کا ہے، حیا کا کبھی نہیں ہوگا۔ ان کی بات میں کیا تھا کہ حیا کا بھی ذہن بدلنے لگا۔ وہ بھی اس گندگی سے نکلنے کے لیے پر تولنے لگی اور پھر اس کی نیت کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے صبور احمد کے ذریعے اس کی آزمائش لی۔ وہ ان کے بدن سے گندگی کو دھو کر امتحان کو پاس کرتے ہوئے عشق کی سیڑھی پر پاؤں رکھ گئی۔ مدرسہ کا آغاز کرنے سے پہلے ہی اس کا منہ بولا بھائی لاڈو جبرو نے قتل کر دیا۔ وہ ایک بار پھر اس کام میں تنہا ہو گئی۔ وہ اولیاء اللہ کو مانتی تھی اور ان کی درگاہوں پر باقاعدگی سے حاضری بھی دیتی رہتی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ ایک بار پھر سید حاکم علی کے گھر جائے اور آگے کے مسئلہ پر ان سے ہدایت طلب کرے۔ وہ ان کی مدد سے اس مشکل گھڑی سے نکل سکتی تھی، مگر پھر دوسرے ہی لمحہ اسے یہ بات بھی یاد آ گئی کہ انہوں نے کہا تھا کہ اب ان کا کردار ختم ہو گیا ہے۔ ان راہوں کو تم نے خود ہی چنا ہے، ان پر چلنے کے لیے حوصلہ اور عزم بھی تمہیں خود ہی کرنا ہوگا۔ وہ جتنا سوچتی تھی ذہن اتنا ہی الجھ جاتا تھا۔ ابھی دوپہر کے 2 بجے تھے۔ بازار کی ویرانی جوں کی توں تھی۔ یوں لگتا تھا کہ اس بازار پر نیند کا جادو کر دیا گیا ہے۔ وہ اٹھ کر ننگے پاؤں چلتی ہوئی بالکنی میں آ کر بیٹھ گئی۔ وہ جس آرام دہ کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی اس پر بیٹھ کر چائے پیا کرتی تھی، مگر اب کوئی بھی ایسا نہ تھا جو اسے چائے بنا کر دیتا۔ سبھی سازندے اور ملازم بھاگ گئے تھے۔ وہ حیا کو ذہنی مریض قرار دے چکے تھے۔ اس نے لوہے کی گرل سے باہر دیکھا تو ایک چھوٹا سا لڑکا نظر آیا جو اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔
اس نے ہاتھ کے اشارے سے حیا کو مخاطب کرتے ہوئے بتایا کہ وہ 2 دن سے بھوکا ہے، حیا اس کی مدد کرے۔ وہ نہ جانے کب سے اس گلی میں گھوم رہا تھا اور ہر بالکنی کو ترسی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوگا، اور اس آس پر کہ کوئی بالکنی سے اس کی طرف متوجہ ہو تو وہ اپنا مدعا اس سے بیان کر کے پیٹ کا جہنم بھر سکے۔ حیا کو اس نے دیکھا تو اس کی معصومیت پر اسے ترس آ گیا۔ وہ کرسی سے اٹھی اور اشارے سے سیڑھیوں کا راستہ اسے سمجھایا کہ وہ اوپر آ سکے۔ لڑکے کی باتیں کھل گئیں۔ وہ دوڑتا ہوا کوٹھے کی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ گیا، مگر اوپر آتے ہی وہ ہونکوں کی طرح ارد گرد دیکھنے لگا جیسے وہ کسی محل میں آ گیا ہو۔ وہ حیا کو ڈھونڈنے لگا۔ اس کا سینہ نہ پھول رہا تھا اور نہ ہی پچک رہا تھا، حالانکہ وہ کافی تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آیا تھا۔ حیا یکدم اس کے سامنے آئی تو ٹھٹکنے کے ساتھ ساتھ وہ سہم گیا۔ حیا نے دیکھا کہ وہ خوبصورت لڑکا ہے جس کی عمر 7 یا 8 سال ہوگی۔ اس کے چہرے پر میل جمی ہوئی تھی اور قمیض کا کالر بھی پھٹا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ کسی گریس وغیرہ سے کالے ہو رہے تھے اور پاجامہ بھی میلا تھا۔ وہ ننگے پاؤں تھا، اس کے پاؤں دھول مٹی سے اٹے ہوئے تھے۔ میں نے کل سے کچھ نہیں کھایا بیگم صاحبہ، اس کی آواز میں جو تڑپ تھی وہ بھوک اور مفلسی کی نشاندہی کر رہی تھی۔ حیا بھی تڑپ کر رہ گئی۔ آپ کو کائنات کے پہلے عاشق کا واسطہ، مجھے کھانا کھلا دیں۔ اتنی بڑی بات، اتنا بڑا واسطہ، اتنے قیمتی الفاظ، یہ کون ہے؟ حیا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس نے اللہ کا نام سیدھی طرح کیوں نہیں لیا؟ اسے کیا معلوم کہ کائنات کا پہلا عاشق کون ہے؟ اس نے اللہ کو پہلا عاشق کیوں کہا؟ کس بنا پر کہا؟ کیا اسے معلوم ہے کہ اللہ ہی پہلا محب اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے محبوب ہیں؟ اتنی گہری بات، اسے یکدم لڑکے سے خوف محسوس ہونے لگا۔ بیگم صاحبہ کھانا؟ حیا نے محسوس کیا کہ اگر چند لمحے اسے مزید کھانا نہ دیا گیا تو وہ کہیں بے ہوش ہی نہ ہو جائے۔ تم یہیں بیٹھو۔ حیا نے اسے قالین پر بٹھایا اور خود کچن میں چلی گئی۔ اس نے کھانا کچن سے لا کر اس کے سامنے رکھا ہی تھا کہ لڑکے کی بھوک مزید بڑھ گئی۔ وہ اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھتا ہوا بولا، میں ہاتھ دھو کر کھانا کھاؤں گا۔ حیا اس سے پہلے ہی متاثر تھی، یہ بات سن کر اسے واش بیسن تک لے گئی۔ اس نے بڑے اچھے طریقے سے صابن سے ہاتھ منہ دھویا اور تولیہ سے منہ صاف کیا تو اس کا حسن مزید نکھر گیا۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئلے کی کان میں کوئی ہیرا جگمگا رہا ہو۔ اس کے چہرے پر عجیب سی کشش تھی۔ حیا نے اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا۔ وہ کئی دنوں کا بھوکا لگ رہا تھا۔ وہ بالکل ایسے ہی بیٹھا تھا جیسے کوئی بچہ اسکول سے واپس آنے کے بعد اپنی ماں کے پاس بیٹھ کر کھانا کھاتا ہے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ محمد علی مرتضیٰ۔ وہ مختصر سا جواب دے کر پھر حیا کے ہاتھوں کی طرف دیکھنے لگا کیونکہ وہ اسے کھانا کھلا رہی تھی۔ حیا نے ایک بات محسوس کی کہ وہ کوئی بھی نوالا لینے سے پہلے اس کا ہاتھ پکڑ لیتا تھا اور پھر منہ میں کچھ پڑنے لگتا تھا۔ حیا اس سے پوچھ نہ سکی کہ وہ منہ میں کیا پڑتا ہے۔ اس کا تمام جسم ہی روئی کے گالے کی طرح نرم و ملائم اور ریشم کی طرح خوبصورت تھا۔ تم رہتے کہاں ہو اور اس بازار میں کیسے آ نکلے؟ شکل و صورت سے تو فقیر نہیں لگتے۔ حیا کے اکٹھے سوال پر سوال سن کر وہ ہنسنے لگا اور بولا، میں فقیر نہیں ہوں مگر آقائے دو جہاں کے درگاہ گدا ہوں۔ میں کہیں بھی رہ لیتا ہوں اور آج میری ڈیوٹی اس بازار میں لگی تھی۔ اس نے حیا کے تینوں سوالوں کا بیک وقت جواب دے کر اسے خاموش کروا دیا تھا اور حیران بھی، کیونکہ اس نے خود کو آقائے دو جہاں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گلی کا گدا کہہ کر اپنا قد حیا سے بڑا کر لیا تھا۔ تم نے یہ اچھی اچھی باتیں کہاں سے سیکھی؟ حیا نے اسے آخری نوالا کھلایا تو اس نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھاتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے جواب دیا، اپنی ماں سے۔ حیا اس کی گفتگو کے انداز سے بہت متاثر ہوئی تھی۔ اب کہاں جاؤ گے؟ جبکہ حیا نہیں چاہتی تھی کہ وہ اب کبھی بھی یہاں سے جائے۔ اس نے اپنے دل کے چور کو 4 الفاظ میں باہر نکالا تو وہ ہنسنے لگا۔ ابھی تو کہیں نہیں جا سکتا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا کیونکہ بہت تیز بارش ہونے والی ہے۔ اس کی پیشن گوئی سن کر حیا نیلے آسمان پر چمکتی ہوئی دھوپ دیکھ کر اسے کھسکا ہوا سمجھنے لگی۔ بارش؟ مگر بارش کا تو کہیں دور دور تک نام و نشان نہیں ہے۔ حیا حیرت سے بولی تو وہ اس کے ہاتھ پکڑ کر بالکنی میں لے گیا، مگر حیا کو محسوس ہوا کہ اس کا ہاتھ کسی قیمتی اور انتہائی اعلیٰ ریشم میں پھنس گیا ہے۔ ادھر سے سیاہ بادل آئے گا اور آپ دیکھنا کھل کر برسے گا، ابھی کے ابھی۔ اس نے آسمان کی جہت مشرق کی سمت انگلی گھماتے ہوئے حیا کو بتایا اور سمجھایا، آپ اندر جاؤ، میں بالکنی میں کھڑا ہو کر بارش کا نظارہ کروں گا۔ وہ حیا سے بولا تو وہ اس کے ہاتھ چھوڑ کر چند قدم پیچھے ہٹ گئی۔ وہ اس مافوق العقل بچے کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ اسے چھوتی یا اس کا ہاتھ چھو جاتا تو ریشم سے بھی نرم محسوس ہوتا تھا۔ وہ کون تھا؟ یا پھر کوئی آزمائش ہے جو اسے آزمانا چاہتی ہے؟ یہ آپ کا سامان کدھر گیا؟ اس نے معصومیت سے حیا سے سوال کیا تو وہ حال پر نظر ڈالتی ہوئی بولی، میں نے بیچ دیا۔ مگر کیوں؟ اس کی اس کیوں میں اتنی معصومیت تھی کہ وہ بن چاہے ہی آگے بڑھی اور اسے گود میں اٹھا لیا۔ وہ بالکل ہلکا اور نرم تھا۔ میں اب ناشتی نہیں ہوں، حیا نے جواب دیا۔ تو پھر کھانا کہاں سے کھاؤ گی؟
جس کے لیے ناچنا گانا اور گندا ماحول چھوڑا ہے وہ رازق و مالک ہے، خود ہی کھانا بھی کھلائے گا۔ کوئی اور ہوتا تو حیا اتنا لمبا اور مشکل الفاظ میں جواب نہ دیتی، مگر وہ جان گئی تھی کہ جو بچہ مشکل الفاظ میں سوال کرتا ہے وہ مشکل الفاظ سمجھ بھی سکتا ہے۔ مگر یہ راہیں تو بہت کٹھن ہیں۔ وہ حیا کی گود سے اترتا ہوا پھر بالکنی میں چلا گیا۔ کانٹوں کی راہ گزر پاؤں کو شل کر دیتی ہے، روح زخمی ہو جاتی ہے، اپنے اوپر قابو نہیں رہتا۔ انسان گلیوں کا گدھا بن کر در در کی بھیک مانگنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ وہ فقیر نہیں بلکہ بھکاری بن جاتا ہے، اور بھکاری کو ہر در سے خیرات نہیں ملتی بلکہ دھتکار دیا جاتا ہے، اور دھتکارے ہوئے کی اللہ کی بارگاہ میں کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ وہ اس انداز میں بول رہا تھا جیسے تقریر کر رہا ہو۔ وہ بڑے سکون سے بالکنی میں کھڑا دور مشرق کی جانب دیکھ رہا تھا، جیسے کہ اپنی پیشن گوئی غلط ہو جانے پر اسے نادم تو نہیں ہونا پڑے گا۔ حیا واقعی حیرت سے اس کی طرف دیکھ کر رہ گئی جب گھنگھور گھٹائیں مشرق کی جانب سے اٹھی اور آن کی آن میں ہی پورے شہر کو سیاہ اندھیرے کی چادر اڑا کر دن میں اندھیرا کر دیا۔ دن کے وقت روشنیاں بھی کم پڑ گئی تھیں، مصنوعی روشنیوں نے اس بازار کو بقائے نور بنا دیا تھا، مگر بادلوں کی گڑگڑاہٹ اور موسم کی خراب نیت اس بات کا اشارہ کر رہی تھی کہ آج کی ہونے والی بارش لوگوں کو مدتوں نہیں بھولے گی۔ دیکھتے ہی دیکھے چھاجوں میں برسنے لگا تھا۔ حیا کو اب اس بچے سے خوف آنے لگا تھا، وہ سر کا درد اور اپنے زخم بھول گئی تھی۔ اسے محمد علی مرتضیٰ کی کہی ہوئی بات یاد آئی کہ وہ فقیر نہیں ہے مگر کالی کملی والے کے در کا گدھا ہے، آج اس کی ڈیوٹی اس بازار میں ہے۔ یہ کون ہے؟ کون سی ڈیوٹی کر رہا ہے؟ سورج کی کرنیں جب حدت دے رہی تھی تو اس کے کہنے پر یکدم بارش کیسے ہو گئی؟ حیا اس کے بارے میں جتنا سوچتی جاتی تھی اتنا ہی الجھتی جاتی تھی۔ اس نے اس بچے کی طرف دیکھا تو وہ بے فکری سے بالکنی میں کھڑا بارش سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی معصومیت دیکھ کر حیا خوفزدہ ہونے لگی تھی۔ علی مرتضیٰ، حیا اس کے پاس جا کر اسے مخاطب کرتی ہوئی بولی، اندر آ جاؤ، سردی لگ جائے گی۔ عشق موسموں کی شدت سے بے نیاز ہوتا ہے۔ اس کا فکرہ حیا پر بم بن کر گرا۔ عشق؟ وہ اتنا ہی کہتی ہوئی تر کر گئی تھی۔ محمد علی مرتضیٰ اس کی طرف بڑھتا ہوا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اب خوفزدہ تھی۔ ہاں عشق، میرا نام یہی ہے، میرا کام یہی ہے، سکھ چین آرام یہی ہے، میرا اوڑھنا بچھونا عشق ہے، میرا مرنا جینا عشق ہے، میرا چلنا پھرنا عشق ہے، میرا سونا جاگنا عشق ہے، میرا ہنسنا رونا عشق ہے۔ وہ بول رہا تھا اور حیا حیرتوں کے سمندر میں غوطے کھا رہی تھی۔ میں عشق ہوں، اپنی آئی پر آ جاؤں تو بادشاہوں کی گردنیں جھکا دیتا ہوں، خاک روبوں کو تاج و تخت دلا دیتا ہوں۔ میں عشق ہوں، تاج و تخت کو ٹھوکر مار کر گلیوں کا کوڑا بننے پر بھی فخر محسوس کرتا ہوں۔ وہ سانس لینے کے لیے رکا تو حیا کو اپنا منہ بند کرنے کا موقع مل گیا جو اس کی باتیں سن کر حیرت سے کھل گیا تھا۔ محمد علی مرتضیٰ مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ دروازہ زوردار دھماکے سے کھلا اور جبرو اپنے 4 ساتھیوں سمیت اندر داخل ہوا۔ اس کے ساتھی اسلحہ سے لیس تھے، ان سب کے بدن پانی سے شرابور تھے اور کپڑوں سے بھی پانی نچڑ رہا تھا۔ جبرو اپنے ہی ٹہکے میں آگے بڑھا مگر حیا کو ایک بچے کے ساتھ مصروف دیکھ کر اس کا پارا چڑھ گیا۔ حیا کی گود میں اس بچے کا سر تھا اور حیا نے جبرو کی آمد کا کوئی خاص تاثر نہیں دیا تھا۔ کون ہے یہ اور اس کا سر تمہاری گود میں کیوں ہے؟ حیا نے جبرو کے کہنے پر غور کیا تو اسے پتہ چلا کہ علی مرتضیٰ عشق کی داستان بیان کرتا کرتا اس کی گود میں آ گیا تھا۔ وہ پھولوں سے ہلکا تھا۔ حیا نے اسے آہستگی سے اٹھایا تو وہ اٹھ کر جبرو کے سامنے بدماشوں کی طرح کھڑا ہوتا ہوا بولا، تم کون ہو؟ اس نے جبرو سے سوال کر دیا تو وہ اپنے گنڈوں کے ساتھ کہے لگانے لگا، مگر حیا کی پیشانی پر تفکر کی لکیریں واضح تھیں۔ وہ آگے بڑھ کر محمد علی مرتضیٰ کو وہاں سے ہٹا کر اندر لے جانا چاہتی تھی، مگر وہ اس وقت حیران رہ گئی جب اس نے پیچھے دیکھے بغیر ہی ہاتھ اٹھا کر حیا کو منع کر دیا۔ آپ صرف تماشا دیکھیں گی، میرا اور اس جاہل بدماش کا۔ جبرو کی ناک غصے سے پھولنے اور پچکنے لگی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر علی مرتضیٰ کو ایک ہاتھ سے اٹھا لیا۔ وہ اس کی سوچ اور توقع سے بھی ہلکا تھا۔ میرا نام سنا ہے؟ جبرو نے اسے اٹھائے ہی کہا تو علی مرتضیٰ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کسی کو قتل کرنا میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر چاہوں تو تمہیں اس کھڑکی سے ابھی باہر پھینک دوں۔ حیا یہ سن کر آگے بڑھی۔ نہیں نہیں جبرو، اسے چھوڑ دو، یہ بچہ ہے، تمہاری لڑائی میرے ساتھ ہے، مجھ سے بات کرو، یہ بچہ ہے، اسے چھوڑ دو۔ جبرو نے کہا لگاتے ہوئے اسے زمین پر چھوڑ دیا۔ سبھی حیران تھے کہ اس کے چہرے پر ذرا بھی گھبراہٹ یا خوف نہ تھا، بلکہ وہ پہلے سے بھی زیادہ چوکنا ہو کر کھڑا ہو گیا تھا۔ بارش نے پورے شہر کے کاروبار کو معطل کر دیا تھا۔ سڑکوں، بازاروں اور گلیوں نے ندی نالوں کی شکل اختیار کر لی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ اب بارش کبھی بھی نہیں تھمے گی۔ بدماش اور طوائف کا بہت گہرا رشتہ ہوتا ہے۔ محمد علی مرتضیٰ کی معصوم آواز گونجی تو سبھی اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ حیا چاہتی تھی کہ وہ خاموش رہے مگر نامعلوم وہ کس مٹی کا بنا ہوا تھا۔
وہ یہ بھی جانتا تھا کہ جبرو بدماش ہے۔ اب وہ آگے وہ جانے کیا کہنے والا تھا کہ جبرو گھٹنوں کے بل طنزیہ انداز میں اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ مزید کچھ فرمائیے نا، جبرو کا طنز حیا نے بخوبی محسوس کیا تھا۔ جبرو بھی یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ 7 سالہ بچہ اس کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ تمہیں میں عقل کا اندھا کہوں تو برا ضرور لگے گا، مگر میری باتیں غور سے سنو مسٹر بدماش۔ جبرو کے تن بدن میں آگ لگ گئی، مگر وہ اپنے آپ کو پرسکون رکھتا ہوا بچے کو دیکھ رہا تھا جو اسے مسلسل زج کیے جا رہا تھا۔ جی فرمائیے حضور والا، بندہ ہمہ تن گوش ہے۔ آپ کی تقریر سننے کے بعد ہی جناب کے قتل کا کچھ سوچا جائے گا۔ حیا لرز گئی، کیونکہ وہ ابھی تک لاڈو کے قتل کی لرزہ خیز واردات کو نہیں بھول سکی تھی۔ وہ کچھ بولنے والی تھی کہ محمد علی مرتضیٰ بولنے لگا۔ جس گھر میں بیری ہو وہاں پتھر آتے ہی رہتے ہیں، اور جس جگہ طوائف ہو اس جگہ بدماشوں اور تماش بینوں کی آمدرفت ہوتی رہتی ہے، مگر جس جگہ بیری ہو اس کے گرد پتھر لگنے سے چھوٹے چھوٹے بیر گرے اور بکھرے ہوتے ہیں، اور جس جگہ طوائف ہو اس جگہ پر گھنگرو، طبلہ، ڈھولک، بناؤ سنگھار اور دیگر لوازمات ہوتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جگہ طوائف کی ہے۔ وہ ہاتھ ہلا ہلا کر اس طرح بات کر رہا تھا جیسا کہ کوئی سمجھدار جاہلوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہو۔ وہ اپنا سانس درست کرنے کے لیے رکا تو جبرو بھی تڑپ کر اٹھ گیا، جبکہ حیا بھی ہونٹوں پر زبان پھیر کر رہ گئی۔ اگر تمہیں یہ طوائف لگتی ہے تو پھر اس کے گرد متعلقہ اشیاء کیوں نہیں ہے؟ یہ ناچنے کے لیے بے تاب و بے چین کیوں نہیں ہے؟ یہ تمہاری آمد پر پسندیدگی کی بجائے ناپسندیدگی کا اظہار کیوں کرتی ہے؟ کبھی ان محرکات پر غور کرنے کی ضرورت محسوس کی ہے تم نے؟ اس نے گردن اونچی کر کے پورے قد کے ساتھ کھڑے جبرو کی طرف دیکھا جو ہونٹوں پر زبان پھیر رہا تھا۔ غالباً اس کا گلا بھی خشک ہو گیا تھا۔ محمد علی مرتضیٰ اس پر بھی خاموش نہ ہوا، بلکہ اپنی گفتگو کا آغاز وہیں سے کیا جہاں سے چھوڑا تھا۔ ہمارے ملک کا المیہ ہے مسٹر بدماش کہ آج تک اس ملک کو اس کی روح کے مطابق کوئی بھی حکمران نہیں ملا جو کلمہ کی بنیاد اور اس ملک کی اصل حقیقت کو سمجھتا ہو، عوام کے دلوں پر حکمرانی کر سکے۔ بس غیروں کی طرف دیکھتے ہوئے اپنا کشکول اٹھا کر ان کے دہلیز پر جھکنے کے لیے اپنا ایمان، دین، دھرم، بلکہ بیٹیاں بھی بیچنے سے دریغ نہیں کرتے۔ اس نے اچھے خاصے ماحول کو سحر زدہ کر دیا تھا۔ مسٹر بدماش، اگر یہ کل کی طوائف تمہاری دوستی اور تعلق داری سے ناتا توڑ کر اپنی ایک الگ اور منفرد دنیا بنانے چلی ہے تو تمہیں خوش ہونا چاہیے نا کہ تم اسے دوبارہ اس گندگی میں دھکیلنے کی کوشش کرو۔ اب یہ عشق محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہوں پر چلتی ہوئی بے حیا سے حیا بن گئی ہے۔ خدا کی قسم، تم تو کیا اس پورے ملک کی ہیرا منڈیاں بھی اس کو ہمارے گروہ سے جدا نہیں کر سکتی، اور نہ ہی تمہارے تعلق والے حکمران۔ وہ خاموش ہوا تو جان لیوا لمحات پر اس کی گفتگو نے گہرا سکوت طاری کر دیا تھا، مگر جبرو کو بھی سبکی محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ بدماشوں کا سربراہ تھا اور پھر حیا کا عاشق بھی۔ وہ ایک معصوم بچے سے کس طرح زچ ہو سکتا تھا؟ یہ زچ ہونے کے بعد خاموش کیسے رہ سکتا تھا؟ تمہارا کون سا گروہ ہے؟ کیا یہ بچوں کے گروہ کے لیے ناچا کرے گی؟ اس نے دوسرا فکرہ حیا کی طرف کرتے ہوئے کہا تو محمد علی مرتضیٰ ایک سلجھے ہوئے بزرگ کی طرح ٹہلتے ہوئے بولا، ہمارا گروہ عاشقوں کا ہے اور میرا نام محمد علی مرتضیٰ ہے۔ میں اپنے گروہ کا سردار ہوں۔ عشق میں عمر کے مطابق درجات نہیں ملتے، بلکہ کاموں کی نوعیت دیکھی جاتی ہے۔ عاشق کی آزمائشوں کو کڑی کسوٹی پر پرکھا جاتا ہے، جب وہ کندن بن جائے تب اسے درجہ ملتا ہے۔ اچھا؟ جبرو کا اچھا کافی لمبا ہو گیا تو وہ زوردار قہقہہ لگاتا ہوا بولا، تو اب یہ عشق کے گروہ میں شامل ہو گئی ہے۔ اگر مجھ جیسا بدتمیز، لفنگا، جاہل اور بدماش اس گروہ کے عاشق کو ڈھونڈنا چاہے تو، یا پھر عشق سے ملنا چاہے تو مجھے کیا کرنا ہوگا؟ جناب کا کوئی تو پتہ ہوگا، کیسے رابطہ کروں؟ کس سے پوچھوں کہ عشق صاحب سے ملنا ہے؟ سرکار کچھ اس بارے میں اشارہ فرمائیں گے؟ محمد علی مرتضیٰ نے اس کی پوری بات تحمل سے سنی اور باہر برسنے والی بارش کی طرف دیکھتا ہوا بولا، تمہارا لب و لہجہ بتا رہا ہے کہ تم بے وقوف تو ہو ہی، مگر پرلے درجے کے جاہل بھی ہو۔ یہ سن کر جبرو کے کان سرخ ہونے لگے۔ وہ بچے کی بدتمیزی کافی دیر سے برداشت کر رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی حرکت کرتا علی مرتضیٰ پھر بول پڑا، اگر عقل، دل اور دماغ پاس ہیں تو غور سے سنو اور سمجھنے کی کوشش بھی کرنا کہ میں کون ہوں۔ وہ آنکھیں بند کر کے مراقبے کی حالت میں چلا گیا اور چند لمحات گزرنے کے بعد بولا، عشق کی بات کرتے ہو، عشق کا پتہ پوچھتے ہو، سمجھو کہ تم سے عشق ہی مخاطب ہے۔ جب آفتاب کی نور افشانیاں نہ تھی، جب فلک کی تبسم آرائیاں نہ تھی، مہتاب کی کرنیں نہ تھیں، جب کوس و قزح کی رعنائیاں نہ تھیں، نہ کروٹ، نہ لیل و نہار تھی، نہ نیلگوں آسمانی شامیانہ تھا، نہ مکیوں مکان تھا، نہ زمین و آسمان تھا، نہ دریاؤں میں روانی تھی، نہ کلزم میں جولانی تھی، نہ آبشاروں میں ترنم تھا، نہ فضاؤں میں تبسم تھا، نہ چلتی ہوائیں تھیں، نہ معطر فضائیں تھیں،
نہ جمادات تھے، نہ نباتات تھے، نہ انسانات تھے، نہ جنات تھے، نہ کلیوں میں مہک تھی، نہ خاروں میں کٹک تھی، نہ ستاروں میں چمک تھی، نہ بہاروں میں مہک تھی، نہ کلیم اللہ تھے، نہ روح اللہ تھے، نہ ذبیح اللہ تھے، ارے موت تھی نہ حیات تھی، ایک اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تھی۔ پھر محبت نے عشق کا روپ اختیار کیا تو کائنات مارز وجود میں آئی، اور جب کائنات کو اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے مشروط کیا تو خود بھی اسیر عشق ہو گیا۔ صدمہ ہجر گوارا نہ کرتے ہوئے معراج شریف کی رات کا اہتمام کیا اور عشق کو سرخرو کرنے کے لیے محبوب کو عرش بریں پر بلوایا۔ محمد علی مرتضیٰ کی رگیں پھول گئی تھی، اس کے ماتھے پر ننھے منھے پسینے کے قطرے اٹکیلیاں کرنے لگے تھے۔ اس نے حیا کو تو پہلے ہی ورطہ حیرت میں مبتلا کر دیا تھا، مگر اب جبرو کا وجود بھی لرزنے لگا تھا۔ جاؤ، وہ جبرو سے مخاطب ہوا، اپنی برادری سے کہہ دو کہ حیا ہماری ہے، تم سب بھی مل کر اسے ہم سے چھین سکتے ہو تو چھین لو۔ اس معصوم کی آواز میں جو گھن گرج تھی اس نے جبرو کے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ جاؤ، چلے جاؤ، ورنہ ابھی کے ابھی گولیوں سے تمہیں چھلنی کر دوں گا۔ جبرو اپنی اوقات پر آنے لگا تھا، وہ معصوم علی مرتضیٰ سے خاصا زچ دکھائی دے رہا تھا۔ اسے کچھ سجھائی نہ دیا تو وہ آگے بڑھ کر اسے اپنے ہاتھوں پر اٹھانے لگا، مگر یہ کیا، وہ علی مرتضیٰ کو اس کی جگہ سے 1 انچ بھی نہ ہلا سکا۔ حیا یہ تماشا دیکھ کر حیران ہو گئی تھی، خود جبرو بھی خوف کی لپیٹ میں تھا۔ وہ علی مرتضیٰ کو دونوں ہاتھوں سے اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس کا وزن ٹنوں کے حساب سے بڑھ گیا تھا۔ محمد علی مرتضیٰ اس کی حالت سے محظوظ ہوتا ہوا بولا، تم اس قابل نہیں ہو کہ عشق کا بوجھ اٹھا سکو، جاؤ، کیونکہ تمہاری موت میرے ہاتھوں سے نہیں لکھی۔ علی مرتضیٰ کا انداز خالصتاً بدماشوں والا تھا۔ جبرو پریشان اور کھسیانہ ہو کر حیا کی طرف دیکھتا ہوا بولا، ابھی تو جا رہا ہوں میں، مگر یاد رکھنا تمہارے پاؤں میں دوبارہ گھنگرو دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ واپس چلا گیا، مگر پھر مڑا اور علی مرتضیٰ کی طرف گن کرتا ہوا بولا، اپنی یہ پہلی ملاقات تھی بچے، اگلی آخری ہوگی۔ اگلی ملاقات نہیں ہوگی بزدل بدماش۔ علی مرتضیٰ نے جاتے جاتے بھی اس پر لفظوں کا تیر چلا دیا۔ وہ غصے سے لال پیلا ہوتا ہوا سیڑھیاں اتر گیا۔ ادھر آئے، آپ کو تماشا دکھاتا ہوں، علی مرتضیٰ نے حیا سے کہا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر بالکنی میں لے گیا۔ بارش اپنا زور لگا رہی تھی۔ جبرو نیچے بازار میں پولیس کے نرگے میں گھرا ہوا کھڑا تھا۔ اس کے تمام ساتھیوں سے اسلحہ چھین کر پولیس نے ان پر اپنا اسلحہ تان رکھا تھا، اور ایس پی نے آگے بڑھ کر جبرو کو تھپڑ اور گھونسے مارنا شروع کر دیے۔ پورا بازار اس کی تذلیل دیکھ رہا تھا۔ وہ ایس پی کو دھمکیاں دے رہا تھا، مگر ایس پی جو کہ نیا ٹرانسفر ہو کر آیا تھا، وہ اپنی ٹرانسفر کا غصہ جبرو پر نکال رہا تھا۔ کسی نے مخبری کی تھی کہ جبرو حیا کے کوٹھے پر ہے اور لاڈو کے بھائیوں نے اس کے خلاف FIR درج کروائی ہوئی تھی۔ اس طرح اس کی گرفتاری اور پھر ضلالت پر حیا نے سکون اور شکرانے کی سانس لی۔ اس نے علی مرتضیٰ کو پیار سے گود میں اٹھایا اور اس کے گال پر بوسہ دیا تو وہ ہنستا ہوا بولا، آخری آزمائش جان لیوا بھی ہو سکتی ہے حیا، کیا عشق میں جان دو گی؟ ہاں، وہ مصمم ارادے سے بولی تو وہ خوش ہو گیا۔ دھیرے سے حیا کی گود سے الگ ہوا اور بولا، مجھے اب جانا ہے۔ تم کون ہو علی مرتضیٰ، پھر کب آؤ گے؟ میں دوبارہ شاید کبھی نہ آ سکوں، مگر میں کون ہوں یہ سن کر شاید آپ بے ہوش ہو جائیں۔ اچھا، حیا اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ میں جبرو نہیں ہوں کہ مجھے ڈراؤ دھمکاؤ، میں سید صبور احمد شاہ صاحب کا خادم ہوں۔ اس نے بہت احترام سے اپنے مالک کا نام لیا تھا۔ مگر دیکھو، میں بے ہوش تو نہیں ہوئی۔ حیا حیران بھی تھی کہ صبور احمد نے کبھی بھی علی مرتضیٰ کا تذکرہ نہ کیا تھا اور نہ ہی کبھی اس نے اس کو حویلی میں دیکھا تھا۔ وہ انسان کو اپنا غلام نہیں بناتے، محمد علی مرتضیٰ بولا۔ انہوں نے میری ڈیوٹی یہی لگائی تھی کہ آپ کے کوٹھے پر جا کر دیکھوں کیا آپ کا ایمان عشق کے کاف سے بدل تو نہیں گیا۔ اب تو عشق کا کاف میرا پیرہن ہے اور میں کبھی بھی بے پیرہن ہو کر بے حیا نہیں بنوں گی۔ اللہ حافظ۔ وہ سیڑھیاں اتر گیا تو حیا فوراً بالکنی کی طرف گئی، مگر کئی منٹ گزرنے کے بعد بھی وہ نظر نہ آیا۔ وہ بھاگ کر سیڑھیوں میں گئی، مگر وہ دکھائی نہ دیا تو حیا حیرت میں ڈوبی ہوئی واپس قالین پر بیٹھ گئی۔ وہ اس کی آخری باتوں پر غور کرنے لگی۔ وہ سید صبور احمد شاہ کا غلام ہے، اور یہ کہ وہ انسانوں کو اپنا غلام نہیں بناتے۔ یہ سوچتے ہی وہ جھرجھری لے کر رہ گئی۔ کیا علی مرتضیٰ انسان کا بچہ نہ تھا؟ کیا وہ جن آتا تھا؟ حاکم علی شاہ کے کہنے پر احمد سبحانی پہلے دن آفس آیا تھا۔ تمام عملہ اپنے کاموں میں مصروف تھا۔ اسے یہ بھی علم نہ تھا کہ سعید علی کس جگہ بیٹھتے ہیں۔ وہ ہونکوں کی طرح ورکرز کو اپنے کام میں جتا ہوا دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ سعید علی نے کبھی بھی گھر میں تھکن یا بیزاری کا اظہار نہ کیا تھا۔ وہ اتنے ورکرز کو اکیلے ہی ہینڈل کرتے تھے۔ مجھے سعید علی صاحب سے ملنا ہے، اس نے کمپیوٹر پر مصروف ایک ورکر سے پوچھا تو وہ اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا، آپ نے وقت لیا ہے ان سے؟
جی نہیں، مجھے ان سے وقت لینے کا موقع ہی نہیں مل سکا، وہ مجھ سے پہلے ہی گھر سے نکل آئے تھے، احمد سبحانی نے کہا تو وہ ناسمجھی سے بولا، وہ وقت کے بغیر کسی سے نہیں ملتے، آپ مجھے یہ بتا دیں کہ وہ کہاں بیٹھتے ہیں، میں ان سے خود ہی مل لوں گا۔ احمد سبحانی اس تمام کا بلا شرکت غیر مالک تھا، مگر ورکر اس بات سے بے خبر تھا، اور احمد سبحانی کو اپنے اوپر بھی غصہ آنے لگا کہ وہ آج سے پہلے کبھی آفس نہیں آیا، مگر اسے مزید تگ و دو نہ کرنا پڑی کہ پاس سے گزرنے والے ایک آدمی کو اس ورکر نے آواز دے کر کہا کہ ان کو سعید علی صاحب سے ملوا دو۔ وہ احمد سبحانی کو لے کر ایک طویل راہداری میں چلنے لگا۔ بہت ہی شاندار سیٹ اپ تھا۔ وہ خود کو ملامت کرنے لگا کہ آسائش بھرا کام چھوڑ کر اس نے شراب و شباب اور گمراہی میں وقت ضائع کر دیا۔ وہ چلتے ہوئے ایک دروازے پر رک گئے۔ اس آدمی نے احمد سبحانی سے کہا، آپ باہر ہی کھڑے ہو جائیں، صاحب میٹنگ میں ہیں، کچھ دیر بعد مل لیں گے۔ یہ کہتے ہوئے خود اندر چلا گیا، مگر وہ حیران رہ گیا کہ احمد سبحانی بھی اس کے پیچھے ہی اندر داخل ہو گیا ہے۔ وہ کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ سعید علی بیٹے کو زندگی میں پہلی بار اس جگہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑے ہوئے تو ملازم گھبرا گیا۔ میں نے ان کو روکنے کی کوشش کی تھی سر، مگر یہ میرے پیچھے ہی۔ یہ اس کمپنی کے مالک ہیں اور میرا اکلوتا بیٹا احمد سبحانی ہے۔ سعید علی کی زبانیں سن کر ملازم کی اوپر والی سانس اوپر ہی رہ گئی۔ جاؤ جا کر سارے آفس میں بتا دو کہ احمد سبحانی ہی آپ کا مالک ہے۔ جی سر، جی سر۔ وہ جانے لگا تو احمد سبحانی سے آئی ایم سوری سر کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ سعید علی حیران تھے۔ وہ احمد سبحانی کو ہاتھ سے پکڑ کر کرسی تک لائے اور اس کرسی پر بٹھا دیا جس پر کچھ لمحے پہلے خود بیٹھے تھے۔ آج تم نے میرا خواب پورا کر دیا۔ سعید علی کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ میں شرمندہ ہوں پاپا، لیکن اب میں آ گیا ہوں، آپ آرام کریں گے۔ احمد سبحانی نے ان کے ہاتھ پکڑ لیے تو سعید علی نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اسی پل کا مجھے انتظار تھا، اب سکون سے مر سکوں گا۔ آپ ایسا کہیں گے تو میں پھر کبھی آفس نہیں آؤں گا۔ احمد سبحانی نے بھرپور گلہ کیا تو سعید علی مسکرانے لگے۔ آئی ایم سوری بیٹا۔ سعید علی نے ایک بار پھر سے انہیں کرسی پر بٹھا دیا اور خود ساتھ رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئے۔ آپ مجھے ٹرین کریں گے اور میں اس کام کو انشاءاللہ عروج تک پہنچاؤں گا۔ احمد سبحانی کا پرعزم لہجہ اس بات کا ترجمان تھا کہ وہ بہت کچھ کرنا چاہتا تھا۔ میں ذرا میٹنگ روم میں جا رہا ہوں، 1 گھنٹے بعد ملاقات ہوگی۔ سعید علی اٹھتے ہوئے بولے، لندن سے ایک پارٹی آئی ہے، ان سے کاروباری ڈیل ہوگی، میں تمہارے لیے چائے بھیجتا ہوں۔ احمد سبحانی شاندار آفس کو تعریفی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ شیشے کا بہترین ٹیبل، کرسیاں اور دیگر فرنیچر، پردے، کارپٹ وغیرہ، اور پھر سلیقے سے ان کی ڈیکوریشن، ہر ایک چیز اپنی جگہ بالکل فٹ تھی۔ ٹیبل پر تازہ اخبار اسے اپنی طرف متوجہ کر گیا۔ اس نے کبھی بھی اخبار نہیں پڑھا تھا، مگر آج اس کے فرنٹ پیج پر چھپنے والی خبر اور تصویر کو دیکھ کر وہ چونک پڑا۔ پوری خبر پڑھنے لگا۔ ایک تصویر تھی جس میں پولیس والا جبرو بدماش کو تھپڑوں سے پیٹ رہا تھا۔ تصویر بارش میں لی گئی تھی، مگر ان دونوں کے چہرے واضح تھے، اور پھر بازار حسن کا ذکر بھی اس کی دلچسپی کا باعث بنا۔ مشہور بدماش اور قاتل جبرو کو ایس پی میاں عبدالغفار نے گرفتار کر لیا۔ یہ خبر کا عنوان تھا اور باقی خبر بھی اس فقرے کی تشریح تھی، مگر اس میں واضح طور پر لکھا تھا کہ جبرو کو حیا نامی طوائف کے کوٹھے سے گرفتار کیا گیا تھا۔ حیا کا نام پڑھ کر اس کا چونکنا اور پریشان ہونا فطری عمل تھا، مگر جبرو کی تصویر اس کی نگاہوں میں کھٹکنے لگی تھی، کیونکہ وہ اس نوجوان کی تصویر فیضان پور گاؤں کے چودھری خدا بخش کے ساتھ دیکھ چکا تھا، اور چودھری خدا بخش نے تعارف کروایا تھا کہ یہ اس کا چھوٹا بیٹا ہے، جبران چودھری۔ یہ شہر میں ہی کوئی کام کرتا ہے۔ خبر کی پوری تفصیل کچھ یوں تھی کہ حیا نامی طوائف نے اپنے کام سے بغاوت کرتے ہوئے اپنے کوٹھے پر مدرسہ بنانے کا اعلان کیا تو بازار کی یونین نے جبرو نامی بدماش کی مدد لی۔ لاڈو کو حیا کے نئے کام میں ہاتھ بٹانے اور مددگار ہونے پر جبرو نے قتل کر دیا اور حیا کو دوبارہ ناچنے اور کوٹھا بطور طوائف آباد کرنے پر مجبور کیا تھا۔ پولیس کے چھاپے کے دوران ایماندار اور فرد شناس ایس پی میاں عبدالغفار نے جبران اور جبرو کو گرفتار کر لیا۔ اس نے فوراً کاغذ پر سعید علی کے نام پیغام چھوڑا اور اخبار لیتا ہوا باہر نکلا تو تمام ورکرز اسے سلام کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ سلام کا جواب دیتا ہوا آفس کی عمارت سے باہر نکل گیا۔ اس کی گاڑی سیدھی جا کر صبور احمد کی حویلی کے سامنے رکی۔ چند لمحوں بعد ہی صبور احمد اس تصویر اور خبر کے بارے میں تبصرہ کر رہا تھا۔ تمہیں یاد ہے واپسی پر بابو کوچوان نے کیا کہا تھا؟ صبور احمد جبران چودھری عرف جبرو کی تصویر دیکھتے ہوئے احمد سبحانی سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا تو وہ مؤدب انداز میں بولا، جی شاہ جی مجھے یاد ہے، بابو کوچوان نے کہا تھا کہ چودھری خدا بخش کی حویلی میں موجود گھوڑا اور اس کا سوار خیرہ اور کنگن کے سلسلے میں سر فہرست تھا۔ اب تمام بات میری سمجھ میں آ گئی ہے شاہ جی، یعنی کہ خیرہ کو سہاگن بننے سے پہلے ہی اس کی عزت تار تار کر کے بیوگی کا کفن پہنانے والا چودھری جبران ہے۔ صبور احمد درد سے بولے تھے۔ احمد سبحانی ان کا دکھ سمجھتا تھا۔
جی شاہ جی، اور کنگن کا قاتل بھی۔ اب تو اس واردات کی کڑیاں ملتی جا رہی ہیں، صبور احمد تحمل بھرے انداز میں بولے۔ اور شاہ جی، کنگنی کا بھی میں نے بتایا تھا کہ وہ شہر ہمارے ساتھ ہی آ گئی ہے۔ احمد سبحانی بولا تو انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی شاہ جی، میری اس الجھن کو تو دور کریں۔ احمد سبحانی جھنجھلائے ہوئے انداز میں بولا تھا۔ کنگنی ہر رات کو گاؤں میں جا جا کر کنگن کے قاتل کو تلاش کرتی تھی، مگر کسی بھی نقصان نہیں پہنچاتی تھی۔ کیا وہ جانتی تھی کہ گاؤں والوں میں کنگن کا قاتل نہیں ہے؟ وہ کیسے پہچانے گی کہ جبران یا کوئی اور اس کے کنگن کا قاتل ہے؟ کنگنی کل رات سے میرے پاس ہے۔ صبور احمد کے انکشاف پر وہ حیران رہ گیا۔ سانپوں کا انتقام مشہور ہے، کیونکہ جوڑے میں سے جب ایک سانپ کو کوئی مار دیتا ہے تو مرنے والا سانپ اپنے قاتل کی تصویر اپنی آنکھوں میں بسا لیتا ہے۔ یہ قدرتی طور پر کیمرہ ہوتا ہے جو سانپ کے دماغ کے ساتھ کام کرتا ہے، اور پھر دوسرا ساتھی مرنے والے سانپ کی آنکھوں سے وہ تصویر اپنے دماغ میں بسا کر اس کے قاتل کو ڈھونڈنے لگتا ہے۔ صحیح قاتل سامنے آنے پر وہ اپنا انتقام پورا کر لیتا ہے۔ احمد سبحانی سانپوں کے انتقام کی تفصیل سن کر خوفزدہ ہو گیا تھا۔ مگر اب کنگنی کو کیسے بتایا جائے کہ جبران ہی کنگن کا قاتل ہے؟ اس نے صبور احمد سے سوال کیا تو وہ کوئی جواب دینے کی بجائے اندر کی جانب چلے گئے۔ ان کا یہ انداز احمد سبحانی کے لیے حیران کن تھا۔ وہ واپس آئے تو ان کے ہاتھ اور بازو پر کنگنی نے کنڈلی ماری ہوئی تھی۔ اس کا پھن کھڑا تھا اور وہ پرسکون انداز میں صبور احمد کے ہاتھ پر لپٹی ہوئی تھی۔ اس کا تجربہ ابھی ہو جائے گا کہ چودھری جبران کنگن کا قاتل ہے یا نہیں۔ انہوں نے کنگنی کو زمین پر چھوڑ دیا اور اخبار اس کے سامنے کرتے ہوئے بولے، اس تصویر میں تمہارے اور میرے ساتھی کنگن کا قاتل ہے یا نہیں؟ اسے پہچانو کنگنی۔ صبور احمد کو اللہ تعالیٰ نے جو انعام بخشا تھا وہ کام کرنے لگا اور کنگنی پھن پھیلا کر تن گئی۔ وہ اخبار کی طرف مسلسل دیکھے جا رہی تھی۔ اس کے شعور نے فوٹو کی میچنگ کی گھنٹی بجائی تو اس نے نفرت اور غصے سے اخبار پر ڈس لیا۔ اس کے اس طرح اچانک ڈنگ مارنے سے احمد سبحانی خوفزدہ ہو کر چند قدم پیچھے جا گرا، کیونکہ اخبار کو آگ لگ گئی تھی۔ کنگنی زمین پر بے چینی اور بے قراری کی کیفیت میں لوٹنے لگی۔ وہ التجائیہ نظروں سے صبور احمد کی طرف دیکھنے لگی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے۔ چودھری جبران، تم نے کنگن اور خیراں کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ ان کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ انہوں نے کنگنی کو پیار سے پکڑا اور اس کے پھن پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے، تم اپنا خیال رکھنا، کیونکہ وہ پولیس کی حراست میں ہے۔ مناسب وقت کا انتظار کرنا، اور مناسب وقت تمہیں اللہ کی ذات ضرور مہیا کرے گی۔ تم جا کر اپنا انتقام لے سکتی ہو۔ انہوں نے کنگنی کو زمین پر چھوڑا تو اس نے اپنا پھن پہلے صبور احمد اور پھر احمد سبحانی کے قدموں میں رکھا۔ احمد سبحانی نے بھی صبور احمد کی تقلید کرتے ہوئے اپنا دایاں ہاتھ زندگی میں پہلی بار سانپ کے پھن پر رکھا تو لرزہ نمایاں تھا۔ کنگنی، صبور احمد نے جاتی ہوئی کنگنی کو دلگیر آواز میں کہا، شاید اب کبھی بھی اپنی ملاقات نہ ہو سکے۔ احمد سبحانی ان کی طرف دیکھ کر رہ گیا۔ کنگنی کی آنکھیں بھی جھلمل کر رہی تھی۔ بچپن کا ساتھ اس طرح الگ ہو رہا تھا کہ کسی بھی ساتھی کو دوبارہ ملنے کی امید نہ تھی۔ کنگنی اندر کی جانب چلی گئی۔ احمد سبحانی جانتا تھا کہ وہ اب رات کو اپنا سفر جاری کرے گی اور ہر صورت میں جبرو کی موت بنے گی۔ شاہ جی، مجھے اجازت دیجیے۔ احمد سبحانی نے اجازت طلب کی تو روتی ہوئی آنکھوں سے صبور احمد بولے، آقائے دو جہاں کی امت پر بڑا کٹھن وقت آیا ہے۔ عاشق رسول کم اور گستاخ رسول بڑھتے جا رہے ہیں۔ احمد سبحانی، تیار رہنا۔ یہ کہ اگر وہ حیران احمد سبحانی کو چھوڑ کر اندر کی جانب چلے گئے۔ منو کو مست اور وجد کھائی ہوئی ہوا نے خوش آمدید کہا تو وہ سمجھ گیا کہ وہ شہر مقدس پہنچنے والا ہے، یا پھر ایک آدھ ملک کی سرحد اور عبور کرنا پڑے گی۔ اس کی پرواز میں تیزی اور جولانی آ گئی تھی۔ اس فضا میں نئے لگتے ہو دوست۔ اس کے پہلو سے آواز ابھری تو وہ آواز دے کر مخاطب کرنے والے کو دیکھ کر روح کی گہرائی سے کانپ گیا۔ وہ ایک شکرا تھا۔ عرب ریاستوں میں اڑنے والے خونخوار بازوں میں سے ایک باز تھا جو اس کی طرف دیکھ کر ہنس رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ پرواز بھی کر رہا تھا۔ میں پردیسی ہوں، منو معصومیت سے بولا تو وہ قہقہا لگا کر ہنسنے لگا اور بولا، پردیسی ہو اسی لیے اب تک پرواز میں ہو، ورنہ اس دیس کے تمام پرندے مجھے جانتے ہیں اور میری پرواز کے وقت باہر نہیں نکلتے۔ اس نے اس فضا پر اپنی چودراہٹ کا قصہ منو کو سنایا تو وہ مزید کانپ گیا۔ مجھے اس علاقے کے اصول اور جناب کی اس وقت فضا میں ٹہلنے کا وقت معلوم نہ تھا، اس لیے غلطی کر بیٹھا۔ منو چاہتا تھا کہ جلد از جلد اس عذاب سے جان چھوٹ جائے تاکہ وہ مدینہ کی فضائی حدود میں داخل ہو سکے۔ ویسے کہاں سے آ رہے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ باز کے منہ میں اس موٹے تازے کبوتر کو دیکھ کر پانی بھر آیا تھا۔ ایک پاک سرزمین سے آ رہا ہوں اور اس کائنات کی پاک ترین سرزمین پر سجدہ کرنے جا رہا ہوں۔ منو کی آواز میں گھبراہٹ نمایاں تھی۔ بولنے سے اس کا سانس بھی پھولنے لگا تھا۔ ذرا میں بھی تو سنوں، اس کائنات کی کس زمین کو پاک ترین زمین کہتے ہیں اور کیوں کہتے ہیں؟ اس کی بات میں طنز کا عنصر نمایاں تھا۔ منو کو اپنی جان بچانے کے لیے حوصلہ کرنا تھا۔
میں سعودی عرب بیت اللہ کی بات کر رہا تھا۔ پاک ترین سرزمین اس لیے کہا کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک وجود اور سرزمین پر ہی آمنہ بی بی کی کوکھ سے نزول میں آیا تھا، اور دوسرا جواب یہ کہ کل کائنات کے مسلمان مرد و عورتیں اس جگہ آ کر بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اور سجدہ ریز ہو کر رب واحد کی وحدانیت کے کلمہ کا پرچار کرتے ہیں۔ اس کا سانس پھول گیا تھا، اسے ایک خیال ذہن میں آیا تو اس نے اپنی پرواز ذرا کم بلندی پر کر دی۔ باز کو بھی اس کے ساتھ نیچے آنا پڑا۔ یعنی کہ تم اللہ کے مہمان ہو، وہ درست لہجے اختیار کرتا ہوا بولا۔ الحمدللہ میں اللہ اور اس کے رسول کا مہمان بھی ہوں اور غلام بھی۔ منو کا لہجہ بددستور پر تحمل تھا اور اس کے بات کے ساتھ ہی اس کی پرواز مزید نیچی ہو گئی۔ مگر میں تمہیں اللہ کے گھر تک نہیں پہنچنے دوں گا۔ یکدم اس کی شکل خوفناک ہو گئی، وہ منو پر جھپٹا مگر منو اس کا وار بچا گیا۔ منو مزید نیچے ہی نیچے ہوتا جا رہا تھا۔ یہ بات باز کو ناگوار گزر رہی تھی، کیونکہ اس کی نسل نے کبھی بھی انتہائی نچلی پرواز نہیں کی تھی اور کبھی بھی زمین پر گرا ہوا شکار نہیں اٹھایا تھا۔ وہ ایک بار پھر شین پر جھپٹا تو اس بار اس کا ایک پنجہ اسے زخمی کر گیا۔ وہ درد کی شدت سے کراہ کر رہ گیا۔ وہ باز کا زبردست وار سہ کر مزید نچلی فضا تک پہنچ گیا تھا۔ تقدیر کو اس کی حکمت عملی پسند آ گئی تھی۔ ہوا یوں کہ باز جیسے ہی اس پر تیسرا وار کرنے کے لیے جھپٹا، زمین پر کھڑے شکاری کی بندوق نے آگ اگلی جو باز کا نشانہ لیتی ہوئی اس کے سینے میں پیوست ہو گئی۔ وہ آہ بھی نہ کر سکا اور زمین بوس ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کی کاری وار سے بچا لیا تھا۔ اس کا زخمی پر اس کی پرواز میں رکاوٹ بننے لگا تھا، مگر وہ گرتا پڑتا ایک مسجد کے صحن میں جا گرا اور دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو گیا۔ احمد سبحانی اب باقاعدگی سے آفس آ رہا تھا۔ اس نے فاطمہ سے قرآن کریم پڑھنا سیکھنا شروع کر دیا تھا۔ سعید علی نے آفس کا کام اسے سکھانا شروع کر دیا تھا۔ وہ 5 وقت کی نماز باقاعدہ پڑھنے لگا تھا۔ بلا ناگہ اخبار کا مطالعہ اپنا معمول بنا چکا تھا۔ شراب و شباب کی محفلیں چھوڑ کر اس نے سادات گھرانے کی چوکھٹ کو تام لیا تھا۔ وہ صبور احمد کا دیا ہوا سبق اسے روزانہ سنانے جاتا تھا۔ اس دن بھی وہ بعد از نماز مغرب ان کی حویلی کی جانب ہی جا رہا تھا کہ کسی نے اسے اشارہ کیا۔ اس نے پہلے تو غور نہ کیا، مگر پھر انسانی ہمدردی کی بنا پر بریک لگا کر گاڑی ریورس کرتا ہوا لفٹ لینے کے پاس جا کر روک دی۔ اس نے گاڑی کا شیشہ نیچے کرتے ہوئے دیکھا کہ وہ کوئی ہجڑا ہے۔ احمد سبحانی کو خود پر غصہ آنے لگا۔ ہجڑے نے موقع ملتے ہی گاڑی کا دروازہ کھولا اور اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ مجھے بھی شاہ صاحب کی حویلی اتار دینا۔ گاڑی چلنے سے پہلے ہی رک گئی تھی۔ احمد سبحانی حیرت و استعجاب میں مبتلا اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یہ کون تھا اور پھر اسے کیسے پتا کہ وہ شاہ صاحب کی حویلی کی طرف ہی جا رہا ہے؟ اس نے اپنی حیرت کی وضاحت چاہنے کے لیے پوچھا، کون سے شاہ صاحب؟ ہجڑے نے جس کرب سے اس کی طرف دیکھا وہ بھول نہ سکتا تھا۔ سید حاکم علی شاہ صاحب اور صبور احمد چھوٹے شاہ جی۔ اب تو اس کا حلق خشک ہونے لگا۔ گاڑی منزل کی جانب جانے لگی تو ہجڑے نے گفتگو شروع کر دی۔ احمد سبحانی اس سے خوفزدہ ہو گیا تھا، مگر اس کی باتوں کا جواب دینا بھی ضروری تھا، کیونکہ ایک تو ان کی منزل ایک تھی اور دوسرا وہ ہمسفر بھی تھے اور غالباً پیر بھائی بھی، یعنی ایک ہی پیر کے مریدین تھے۔ حج کرنے کب جا رہے ہو احمد سبحانی؟ اس نے پہلی بار اس کو نام سے پکارا تو واقعی دہل کر رہ گیا، کیونکہ احمد سبحانی کو یہاں تک یاد تھا وہ اس سے پہلے کبھی بھی اس خواجہ سرا سے نہ ملا تھا۔ اس نے اسی کا سوال اس سے کر دیا تو مگر لہجہ ذرا تلخ تھا۔ تم کب جا رہے ہو اور یہ تم سے کس نے کہا کہ میں حج کرنے جا رہا ہوں؟ مجھے مرشد سرکار نے فرمایا تھا کہ احمد سبحانی اگلے ماہ حج پر تشریف لے جائے گا۔ اس کی زبانی سن کر وہ حیران ہو گیا، کیونکہ اس کا کوئی پروگرام نہ تھا اور نہ ہی کبھی صبور احمد نے اس سے بات کی تھی، مگر ایک خواجہ سرا کو اس بات کا علم تھا۔ وہ کون تھا؟ رہ گئی میری بات، میں تو مرشد سرکار کو دیکھ لوں تو میری آنکھوں کا حج ہوتا ہے۔ وہ کیا خوب فرما گئے ہیں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، مرشد دا دیدار باہو مینو لکھ کروڑا حجا۔ اس نے یہ شعر وجدانی کیفیت میں پڑھا تھا۔ میرا نام خادم حسین ہے۔ وہ پھر بولا، کیا خوب نام ہے، مرشد سرکار نے رکھا تھا۔ خادم حسین یعنی حسین علیہ السلام کا خادم۔ کاش میں ان کا حقیقی خادم ہو سکتا۔ اس کی آواز بھرا گئی تھی۔ وہ مرشد کی حویلی پہنچ گئے تھے۔ گاڑی سے اتر کر اندر داخل ہونے لگے تو خادم حسین نے اپنا جوتا اتار کر باہر ہی رکھ دیا، جبکہ احمد سبحانی اپنا جوتا اتار کر اندر لے آیا۔ صبور احمد آسمان کی جانب منہ کر کے کچھ بول رہے تھے۔ خادم حسین اور احمد سبحانی چپکے سے ان کے پیچھے جا کر بیٹھ گئے۔ صبور احمد کی آہوں سے بھری سانسیں خارج ہو رہی تھیں۔ اب تو میں نے عشق پورا کر لیا ہے، اب تو پاس بلا لو۔ صبور احمد کی آواز ان کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ احمد سبحانی ان کی بات سن کر پریشان ہو گیا تھا، جبکہ خادم حسین پرسکون انداز میں 2 زانوں بیٹھا ہوا تھا۔
اس کی آنکھیں بند تھیں اور وہ صبور احمد اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہونے والی گفتگو کو عبادت کے طور پر محسوس کرتا ہوا باادب اور باملاحظہ ہو کر بیٹھا ہوا تھا۔ میرے اللہ، میں نے اسے تجھ سے مانگا تھا اور تم نے اسے اپنے محبوب کی عظمت کے لیے چن کر مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ میرے اللہ، کسی بھی امتحان سے پہلے مجھے اپنی بارگاہ میں بلا لے، اس گندی دنیا سے مجھے اٹھا لے۔ صبور احمد کی گریہ زاری سے وہ دونوں بھی دلگیر ہو گئے تھے۔ صبور احمد کو یکدم ان کی آمد کا احساس ہوا تو اپنی آنکھوں کو پوچھتے ہوئے ان کی جانب متوجہ ہوئے۔ کیسے ہو احمد سبحانی اور خادم حسین، تم کیسے راستہ بھول پڑے؟ خادم حسین نے اپنا نام سن کر آنکھیں کھولی اور عقیدت سے صبور احمد کے ہاتھ چومنے شروع کر دیے۔ سرکار، مجھے تو احمد سبحانی کی گاڑی نظر آ گئی تھی، یہ ان کی مہربانی ہے، مجھے آپ تک لے آئے۔ تمہیں تو مجھ تک لے آئے اور خود بہت آگے پہنچ گئے ہیں۔ صبور احمد بڑبڑائے مگر احمد سبحانی نے ان کی بڑبڑاہٹ سن لی تھی۔ میں سمجھا نہیں شاہ جی، یہ خادم حسین ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت علم دیا ہے، یہ بھی ہمارا مرید ہے۔ صبور احمد بات کو پلٹ گئے تھے۔ اچھا احمد سبحانی، اب یہ بتاؤ کہ سبق اچھی طرح یاد ہے؟ جی شاہ جی، آپ کی عنایت ہے، اللہ کی رحمت سے مجھے اس کا نام یاد ہے۔ احمد سبحانی ادب سے بولا۔ تو پھر ٹھیک ہے، عشق کا دوسرا سبق یاد کرنا شروع کر دو۔ احمد سبحانی دو زانو ہو کر بیٹھ گئے۔ الف اللہ میم محمد میم محمد۔ احمد سبحانی نے ان کے کہے ہوئے سبق کو یاد کرنا شروع کر دیا تو صبور احمد بولے، حضور نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدس فرمان ہے کہ جو شخص ایک بار سبحان اللہ کہے گا، اللہ تعالیٰ جنت میں اس شخص کے نام کا ایک درخت لگا دے گا۔ جو شخص میرا نام سنے اور مجھ پر درود نہ پڑھے، وہ جنت کا راستہ بھول جائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھو کہ ایک بار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے سے جنت کا راستہ مل جاتا ہے۔ اسی لیے تمہیں جو سبق دیے ہے اسے پوری طرح ادا کرنا شرط ہے۔ میم محمد۔ صبور احمد کی زبانی احادیث سن کر احمد سبحانی اور بھی محبت سے سبق کو یاد کرنے لگا۔ خادم حسین، تم نے اپنا کام شروع کیا یا ابھی تک یوں ہی گھوم رہے ہو؟ صبور احمد خادم حسین سے مخاطب ہوئے تو وہ عاجزی سے بولا، اللہ کی طرف سے کوئی بھی رہنمائی نہ ملنے کی بنا پر میں ابھی تک اندھا ہوں شاہ جی۔ تو پھر کام کیسے بنے گا؟ کیا ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم حکم الہی کی اچھی طرح تعمیل نہیں کر سکتے؟ نہیں شاہ جی، میں تو کم علم اور جاہل ہوں، آج جو کچھ بھی ہوں آپ کے قدموں کی خاک کے طفیل ہوں۔ میرا خیال ہے جی کہ ابھی پہلے عین شین کاف کو مکمل ہو کر سرخرو ہونے تک ہمیں اللہ کی طرف سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ خادم حسین عاجز ہی عاجز تھا، مگر وہ بڑا کریم ہے، اس نے مجھے کچھ اشارے دیے ہیں کہ عین شین کاف کون کون اور کہاں کہاں سے ہوں گے۔ تمہاری بات ٹھیک ہے، ابھی پہلا کام تو راستے میں ہی پڑا ہے، مکمل ہو کر سرخرو ہونے کے لیے آخری امتحان کا انتظار کرنا ہوگا۔ صبور احمد سر ہلاتے ہوئے بولے تھے۔ احمد سبحانی کی پوری توجہ اپنے سبق کی طرف تھی مگر اس کے کانوں میں ان دونوں کی گفتگو بھی پڑ رہی تھی۔ عشق تو مکمل ہو گیا تھا، پھر یہ صبور احمد کس عشق کی بات کر رہے تھے؟ وہ نہ سمجھنے والے انداز میں اپنا سبق بھی پڑھتا رہا۔ تمہیں گھر جانے کی اجازت ہے احمد سبحانی؟ صبور احمد کی آواز آئی تو وہ احترام سے اٹھا اور ان کے ہاتھوں کو بوسہ دے کر آنے لگا تو صبور احمد بولے، اپنے باپ کا ہاتھ بٹاتے رہنا۔ وہ جی شاہ جی کہتا وہ باہر نکلا اور گاڑی گھر کی جانب چل پڑی۔ اس کے کانوں میں خادم حسین کی آواز گونج رہی تھی، اللہ بڑا کریم ہے، اس نے مجھے کچھ اشارے دیے ہیں کہ عین شین کاف کون کون اور کہاں کہاں سے ہوں گے۔ کیا اور بھی کوئی ہے؟ وہ یہ سوچ کر خود کو خود ہی ملامت کرنے لگا۔ وہ بھلا کون ہوتا ہے کہ اللہ کے کاموں میں دخل اندازی کرے؟ اللہ تعالیٰ نے صبور احمد جیسے اپنے بندوں کو چن رکھا ہے، پھر وہ بندوں کو اللہ تعالیٰ کی نشاندہی پر چنتے ہیں اور عشق الہی کا پرچار ہوتا ہے۔ یہ نظام بڑا طویل تھا مگر جو خالق کائنات دنیا کی تمام مخلوقات کا نظام چلا رہا ہے اس کے لیے یہ کام کوئی مشکل نہ تھا، تبھی تو احسن طریقے سے پایہ تکمیل تک ہر کام پہنچ رہا تھا۔ ان کے بعد کسی اور کی باری آنے والی تھی مگر ابھی اس کا امتحان مقصود تھا، شاید آخری امتحان۔ اگلے ہی روز اس کے عشق کو سرخرو کرنے یا راہ فرار اختیار کرنے کی باری آ گئی تھی۔ اخبار کی شہ سرخیاں اس معاملے کو مذہبی طور پر شائع کر رہی تھی اور خبر امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیرت کو للکار رہی تھی۔ ڈنمارک میں ایک ملعون نے رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مقدس میں گستاخی کی تھی۔ مسلمانوں کے جذبات بھڑک اٹھے تھے، جلسے جلوسوں نے عقیدت و محبت کی شکل اختیار کرتے ہوئے انسانوں کے سمندر پیدا کر دیے تھے۔ اخبارات، ٹیلی ویژن چینلز پر اس گستاخ رسول کی تصویر بار بار دکھائی جا رہی تھی۔ اس کی زندگی کے بارے میں مکمل تفاصیل سبھی ٹی وی چینلز کی اسکرین پر دکھائی جا رہی تھی۔ احمد سبحانی اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا، پورا عملہ بھی غم و غصے کا اظہار کر رہا تھا۔
کام چھوڑ کر بھی لوگ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و عظمت کے گن گا رہے تھے۔ احمد سبحانی کا خون کھولنے لگا تھا۔ وہ تو سادات گھرانے کی پاکیزگی اور عظمت پر جان قربان کرنے کے لیے اپنا تن من دھن بھی نچھاور کرنے کو تیار تھا۔ اس نے حیا کو تھپڑ اسی لیے مارا تھا کہ اس نے صبور احمد کی شان میں گستاخی کی تھی۔ اس کے ایک تھپڑ نے اس کی زندگی بدل دی تھی۔ عشق نے اسے سادات گھرانے کی بدولت عین کی سند عطا کر دی تھی۔ اب وقت آ گیا تھا کہ وہ اس سند کا صحیح جانشین بن کر دکھائے اور صبور احمد کی چنی ہوئی عین کا حقدار بن کر یہ ثابت کرے کہ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتا۔ شہر میں جگہ جگہ ہنگامے پھوٹ پڑے تھے۔ عاشق رسول کے جلوس لاکھوں لوگوں کی شکل میں شہر کی گلیوں اور بازاروں میں نکلے تو تعداد بڑھتی ہوئی انگنت ہو گئی۔ اس نے گھر میں کسی کو بھی بتائے بغیر ورلڈ ٹور کے لیے اپنا پاسپورٹ بھجوا دیا۔ وہ پہلے بھی دنیا کی سیر کر چکا تھا اور پھر باپ کی فرم، بینک بیلنس اور سٹیٹمنٹ کا کوئی مسئلہ نہ تھا۔ اس کے پاسپورٹ پر سفارت خانوں نے کام شروع کر دیا تھا، مگر اس کی بھوک پیاس ختم ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ قرآن کریم کو سینے سے لگا کر گھنٹوں روتا رہتا، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصاویر کو دیکھ دیکھ کر چومتا رہتا تھا۔ گھر والے اس کی بدلتی ہوئی کیفیت اور حالت سے باخبر اور پریشان تھے۔ وہ راتوں کو اٹھ کر صبور احمد کا دیا ہوا سبق میم محمد اونچی آواز میں پڑھنے لگتا۔ بھرائی ہوئی آواز اور اس کی چیخیں گھر والوں کو پریشان کر دیتی۔ فاطمہ اسے قرآن پڑھ کر سناتی تو وہ سجدہ میں گر کر رونے لگتا اور کافی دیر اسی حالت میں پڑا رہتا۔ سعید علی اس کی دن بدن بگڑتی ہوئی صورتحال اور حالت کو دیکھ کر اس وقت سید حاکم علی شاہ اور صبور احمد کے قدموں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم نے کہا نہیں تھا کہ پہلا بیٹا نہ مانگو؟ سعید علی صبور احمد کی طرف دیکھتے رہے۔ سعید علی، وہ تمہارا نہ تھا، تمہاری ذہنی آسودگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے تمہاری بیوی کی کوکھ سے جنم دیا تھا۔ وہ ہمارا تھا ہمیشہ سے۔ اب تمہیں معلوم ہے وہ کیا سوچ رہا ہے، وہ دیوانہ کیوں ہو رہا ہے، اس کی آواز میں سوز اور چیخوں میں دیوانگی کیوں بڑھتی جا رہی ہے۔ صبور احمد خاموش ہو کر سعید علی کی طرف دیکھنے لگے جو حزن و ملال کی بے ساکت مورتی میں تبدیل ہو چکے تھے۔ ان کے آنسو گال پر لکیریں بنا بنا کر اپنا راستہ ان کے گریبان تک پہنچنے میں آسان بنا چکے تھے۔ تمہیں مبارکباد دیتا ہوں سعید علی کہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے مسلمانوں میں سے تمہارے بیٹے احمد سبحانی کو چنا ہے۔ سعید علی کی آنکھیں جلتے ہوئے آنسوؤں سے جگمگانے لگیں۔ وہ صبور احمد کی طرف بے یقینی سے دیکھتے ہوئے بولے، میں سمجھا نہیں شاہ جی۔ کن فیکون، یہ وہ الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ ادا کرے تو وہ سب کچھ ہو جاتا ہے جس کے ہونے کا وہ ارادہ فرما لیتا ہے۔ تمہارے بیٹے کی پیدائش پر اس نے فرمایا کہ میں اسے جب چاہوں گا واپس لے لوں گا، اور شکر کرو کہ گستاخ رسول کو سزا دینے کے لیے خداوند کریم تمہارے بیٹے کو واپس لے رہا ہے۔ سعید علی کی آنکھوں سے تشکر کے سجدے آنسوؤں کی صورت میں گرنے لگے۔ کپ کپاتے ہونٹوں سے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے وہیں سجدے میں گر گئے۔ وہ کافی دیر تک روتے رہے۔ حاکم علی شاہ ان کی پشت سہلاتے رہے اور ان کو مبارکباد پیش کرتے رہے۔ کسی اللہ والے نے شین کو مسجد کے صحن پر گرتے دیکھ کر اسے اٹھا لیا تھا اور اپنے طریقے سے اس کے زخم پر دوائی لگا دی۔ وہ 2 دن اسی مسجد کے صحن اور چھت پر رہا اور پھر پورا من شہر کی جانب پرواز شروع کر دی۔ بھینی بھینی خوشبو سے معطر ہوائیں اسے خوش آمدید کہہ رہی تھی۔ مسلسل 3 دنوں کی پرواز سے اس کے پر تھک گئے تھے اور زخم پھر سے خون رسنے لگا۔ گرتا پڑتا اسے ایک پہاڑ میں غارنما گھونسلہ نظر آیا۔ وہ خشک حلق کے ساتھ اللہ کا ورد کرتا ہوا اس گھونسلے کی جانب پرواز کرتا ہوا بڑھ گیا۔ اس نے گھونسلے پر اپنے پاؤں جمائے تو پتہ چلا کہ ابابیلوں کا گھونسلہ ہے اور کافی کشادہ ہے۔ اس کے ذہن نے اس کا ساتھ چھوڑنا شروع کر دیا تھا۔ وہ بے ہوش ہو کر گھونسلے میں گر گیا۔ ابابیلوں کی جان پر بن گئی تھی۔ یہ کبوتر ان کے گھر میں مہمان تھا اور شکل و صورت سے پردیسی بھی لگتا تھا اور زخمی بھی تھا۔ انہوں نے بولنا شروع کر دیا۔ ان کا شور سن کر سردار ابابیل اندر سے آیا اور غصے سے بولا، کیوں شور مچا رہے ہو؟ بابا، یہ پردیسی کبوتر زخمی ہو کر آ گرا ہے۔ ایک ننھے منھے ابابیل نے تفصیل سے سردار ابابیل کو آگاہ کرنا شروع کیا۔ اس نے آگے بڑھ کر منو کو دیکھا جو دنیا و ما فیہا سے بے خبر بے ہوش پڑا تھا۔ مجھے تو لگتا ہے یہ مر گیا ہے۔ اس کی بات سن کر ایک ننھا منھا ابابیل منو کے اوپر جھک گیا۔ یہ زندہ ہے، اس کی آواز میں خوشی دیدنی تھی۔ پھر چند لمحے بعد ہی منو کا علاج شروع ہو گیا تھا۔ وہ تمام ٹوٹکے آزما رہے تھے جن سے وہ اپنے زخموں کا علاج کیا کرتے تھے۔ ایک ابابیل نے منو کے منہ میں پانی ڈالنا شروع کر دیا۔ چند جان لیوا لمحات کے بعد اس کے وجود میں حرکت ہوئی تو سب خوش ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ منو کی آنکھیں کھلی تو وہ اپنے ارد گرد ابابیلوں کو دیکھ کر خوش بھی ہوا اور حیران بھی۔ اس کی نظریں سردار ابابیل سے ٹکرائیں تو اس نے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔
منو نے دوبارہ پرسکون ہو کر آنکھیں بند کر لیں۔ اسے اب اطمینان ہو گیا تھا کہ وہ اپنوں میں ہے۔ اب اسے اس پرواز میں، اس فضا میں کسی باز یا آندھی کا خوف نہ تھا۔ وہ پرسکون ہو کر نیند کے مزے لینے لگا۔ رات کا پچھلا پہر تھا، دور مشرق سے سورج نکلنے کو بے تاب و بے قرار تھا۔ تہجد کی اذان سنائی دینے لگی تو منو کی آنکھ کھل گئی۔ اذان سے پہلے ہی کوئی گریہ زاری میں انسانوں کی عبادت کو مات دے رہا تھا۔ منو کی آنکھ سردار ابابیل کی گریہ زاری سے کھلی تھی۔ وہ سجدے میں پڑا ہوا رب واحد کی حمد و ثنا بیان کر رہا تھا۔ منو کو اپنے گھونسلے والے دن یاد آ گئے جب وہ سب سے پہلے بیدار ہو کر اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا تھا۔ وہ اتنی گہرائی سے رب کریم کا شکر ادا کرتے ہوئے ابابیل کو دیکھ کر کانپنے لگا۔ اس کے رونے کی آواز سے دوسرے ابابیل بھی جاگ گئے تھے۔ یہ روزانہ کا معمول تھا، مگر منو کے لیے نیا ماحول تھا اور نیا دن۔ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ثنا میں مصروف ہو گیا۔ صبح کا اجالا ماحول کو آہستہ آہستہ واضح کرتا جا رہا تھا۔ فضا میں اللہ اللہ کی صدائیں عجیب پر نور سا ماحول پیدا کر رہی تھیں۔ منو کی نگاہ دور پر نور میناروں پر گئی تو وہ سانس لینا بھول گیا۔ یہ خانہ کعبہ کے مینار تھے جن کی روشنی اور نور اس قدر جگمگا رہا تھا کہ منو کی آنکھیں اتنی دور سے ہی چندھیا گئیں۔ اس نے جلتی ہوئی آنکھوں سے دیکھا اور نگاہیں جھکا لیں۔ اللہ اکبر کی صدا فضا میں گونجی تو کفر و ظلمت کا اندھیرا چھٹنے لگا اور فضا پر نور حالے کی زد میں آ گئی۔ فجر کی اذان نے پورے مکہ کی ہواؤں، فضاؤں اور خلاؤں کو مہمیز کر دیا تھا۔ مومن خدا کو سجدہ کرنے کے لیے گھروں سے نکل کر مسجد حرام کی جانب چل پڑے۔ پرندوں کی عبادت بھی عروج پر تھی، مگر اذان کی آواز سن کر وہ احترام میں اس طرح خاموش ہو گئے تھے کہ جیسے گھونسلہ میں کوئی بھی نہیں ہے۔ جانتے ہو ہم کس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ اذان مکمل ہوئی تو سردار ابابیل بولا۔ اس نے منو کو مخاطب کیا تھا۔ یہ وہ جگہ ہے جب دشمنوں نے اللہ تعالیٰ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عذاب پہنچانے ان کا پیچھا کیا تھا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سرکار دو عالم کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر اس غار میں لائے تھے۔ سردار ابابیل کی بات سن کر وہ حیرت سے اس غار کو دیکھنے لگا۔ اس نے صبور احمد اور عثمان غنی سے سن رکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سرکار مدینہ کو دشمنوں سے اس طرح بچایا تھا کہ غار کے منہ پر مکڑی نے جالا بن دیا تھا اور کبوتری نے انڈے دے دیے تھے۔ دشمن سمجھے کہ جس غار کے منہ پر مکڑی نے جالا بنایا ہے، کبوتری نے انڈے دیے ہیں، اس غار میں نبی آخر الزماں کیسے چھپ سکتے ہیں؟ یہ سوچ کر کفار واپس چلے گئے تھے۔ منو کو خود پر فخر ہونے لگا۔ وہ اس کبوتری کی نسل میں سے تھا جس نے سرکار مدینہ کا دیدار کیا تھا۔ کس ملک سے آئے ہو؟ وہ ملک کائنات کا واحد ٹکڑا ہے جس کو کلمہ طیبہ کی بنیاد پر حاصل کیا گیا ہے، اور کائنات کا وہ واحد ٹکڑا ہے جس میں عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اور وہ اڑ کر مدینہ منورہ تک پہنچنے کے لیے بے چین و بے قرار ہیں۔ منو نے اپنے ملک کا نام اور تعریف ان الفاظ میں کی تو ابابیل متاثر ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ ہم وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے حکم سے ابرہہ کے لشکر پر کنکریاں برسائی تھیں۔ اس کافر کی ہاتھیوں کی فوج کو خداوند کریم نے ہماری کنکریوں سے اس طرح بنا دیا تھا جس طرح کھایا ہوا بھوس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر ہم تا قیامت اس کے مشکور ہیں۔ اس رب رحیم نے ہمیں قرآن کریم میں جگہ دی، ہمارا ذکر قرآن کریم میں فرمایا، اور ہم اپنی آنے والی نسلوں کو اللہ کی محبت سکھاتے ہیں۔ مگر اللہ اپنی محبت اور اطاعت کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اطاعت سے مشروط کرتا ہے۔ مجھے انتہائی افسوس ہوتا ہے انسانوں کی انسانیت پر۔ ابابیل خاموش ہوا تو منو نے سوال کر دیا، مگر تمہیں انسانوں پر افسوس کی کیوں ضرورت ہے؟ بڑے بڑے مفکر، بڑے بڑے علماء کرام جہاد اور دین اسلام پر مر مٹنے کی تقریریں کرتے ہیں، اور جہاد بھی ہوتا ہے جو کہ اچھی بات ہے، مگر پوری اسلامی دنیا میں آج تک کوئی بھی ایسی یونیورسٹی نہیں بن سکی جس کے سلیبس میں صرف سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بھی جامع کتاب کا پیریڈ دیا جاتا ہو۔ انگلینڈ، یورپ اور امریکہ کے دورے کرنے والے بڑے بڑے مولوی صاحبان مجھے یہ بتائیں کہ اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، قرآن ایک ہے، تو پھر نماز ایک کیوں نہیں ہے؟ وضو ایک کیوں نہیں ہے؟ نماز کا وقت ایک ملک میں ایک کیوں نہیں ہے؟ مجھے اس بات کا افسوس ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ خاموش ہوا تو منو اس کی پردلیل گفتگو سے بڑا متاثر نظر آیا۔ اب تم کدھر جاؤ گے؟ ابابیل نے منو سے پوچھا۔ میں مدینہ شریف جانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے مقدس گھر جا کر اللہ کو سجدہ کر کے طواف کروں گا اور پھر مدینہ کی جانب اڑ جاؤں گا۔ یہاں سے کتنی دور ہے؟ منو نے اس کے سوال کا جواب بھی دیا اور اپنا سوال بھی کر دیا۔ 400 کلومیٹر ہے، مگر فضائی سفر کم ہو جاتا ہے۔ ابابیلوں نے کھجور اور شہد سے منو کی خدمت کی اور عاجزی سے بولے، کالی کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارا عاجزانہ سلام کہنا۔
وہ گلوگیر لہجے میں بولے اور سب کی نگاہیں احترام میں جھکی ہوئی تھیں۔ تم مسافر مدینہ اور عاشق رسول ہو، تمہاری خدمت میں اگر کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو ہمیں معاف کر دینا۔ ہم روز حشر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا منہ دکھائیں گے؟ سردار ابابیل رونے لگا تو منو نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا۔ تم نے تو میرا دل جیت لیا ہے، آقا کے حضور پہنچ کر تمہارے لیے سفارش کروں گا کہ ابابیل کی بات کسی طرح انسانوں کے دل میں ڈال دیں۔ وہ باری باری تو سب سے نہ مل سکتا تھا کیونکہ وہ غار ثور میں تھا اور وہ غار جتنا بڑا اور وسیع تھا ابابیلوں کی تعداد بھی ان گنت تھی۔ دن کا اجالا پھیل چکا تھا مگر ابھی سورج کی کرنیں مقدس سرزمین پر سجدہ ریز نہ ہوئی تھیں۔ ابابیلوں نے فضا میں اڑان بھری اور خانہ کعبہ کی جانب پرواز کر دی۔ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہوئے کعبہ کے گرد پہنچ گئے اور منو بھی ان کے ہمراہ طواف کرنے لگا۔ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، منو ان میں اکیلا تھا۔ اس نے نیچے آ کر غلاف کعبہ پر سنہری حروف سے لکھی ہوئی عبارت کو بوسہ دیا اور پھر طواف کرنے میں مصروف ہو گیا۔ ہر چیز نور میں نہائی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ حاجیوں کا طواف کرنا اور پھر صفا مروہ کرنا اسے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وہ اس نورانی ماحول سے جدا ہوتا ہوا رونے لگا تھا۔ وہ اڑ کر باب فہد بن عبدالعزیز کی لگی ہوئی گرل پر بیٹھ گیا۔ وہ ان خوش نصیبوں کو دیکھ رہا تھا جو جی بھر بھر کر آب زمزم سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ سفید اور ٹھنڈے پتھروں پر ننگے پاؤں طواف کرنے والے ایک جیسا ہی لباس زیب تن کیے ہوئے تھے۔ ان میں اس وقت کوئی امیر نہ تھا، کوئی غریب نہ تھا۔ آقا اور غلام کی تمیز بھول کر ہر کسی کو اپنی اپنی بخشش کی پڑی تھی۔ ہر کوئی خضوع سے عبادت الہی میں مصروف تھا۔ اس نے رب کریم کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدہ کیا، اپنے سر کو کعبہ کے سامنے جھکا دیا کیونکہ وہی اللہ کا گھر اور مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ اس کی نظروں کے سامنے وہ تمام حالات و واقعات آنے لگے جب وہ مجبور اور بے بس تھا اور اس جانب سفر کا ارادہ کیا تھا۔ بے شک وہ یہاں تک پہنچا تھا، یہ اللہ کی کرم نوازی اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہربانی تھی۔ اس نے روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ سر سجدے سے اٹھایا اور شہر امن کی جانب پرواز شروع کر دی۔ سورج کی کرنیں ماحول کو حدت بخش رہی تھی، پتھریلا اور پہاڑی علاقہ تھا، دور دور تک پانی کا نام و نشان نظر نہ آتا تھا۔ تارکول کی بنی ہوئی سڑک پر گاڑیاں رواں دواں تھیں۔ ان پہاڑی علاقوں میں کوئی جانور بھی نظر نہ آیا تھا، پرندوں کی پروازیں بھی کم تھیں، مگر وہ اپنی پرواز جاری رکھے ہوئے تھا۔ سورج نے اپنا سفر پورا کر کے سجدہ کرنے کے لیے جھکنا شروع کیا تو شام کی باری آ گئی کہ وہ ان چیزوں پر اپنا قبضہ چند گھنٹوں کے لیے جما لے جن پر سارا دن سورج راج کرتا رہا۔ پھر اس کے بعد رات کی باری تھی۔ منو کی پرواز تھکی ہوئی لگنے لگی تھی۔ اس نے دور سے دیکھا کہ ایک ہوٹل نما عمارت ہے جس کے گرد چند بڑی بڑی مسافر گاڑیاں کھڑی تھیں۔ اس نے اس جگہ کو رات گزارنے کے لیے بہتر جانا۔ وہ اس ہوٹل کی چھت پر چلا گیا۔ ہوٹل کیا تھا؟ سنگل سٹوری کا گھر نما ہوٹل تھا جس میں مسافر وقتی طور پر ٹھہرتے، چائے پانی پیتے، کچھ دیر آرام کرتے اور پھر اپنی منزل کی جانب سفر شروع کر دیتے تھے۔ منو نے ایک ڈرم سے پانی پیا، اپنی پیاس تو بجھا لی مگر بھوک نے پیٹ میں بغاوت شروع کر دی۔ اللہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر کا مسافر ہوں اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مہمان بھی۔ اگر بھوکا ہی رکھنا ہے تو میں تیری رضا پر راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے۔ اسی وقت کسی نے تازہ روٹی کے بچ جانے والے ٹکڑے اور کچھ دانے چھت پر پھینکے۔ منو نے آگے ہو کر دیکھا تو وہ بھی کوئی مسافر تھا جس نے کھانا کھانے کے بعد باقی بچ جانے والی روٹی اور دانے باسکٹ میں پھینکنے کی بجائے عمارت کی چھت پر پھینک دیے۔ منو نے اوپر گردن اٹھا کر اللہ کا شکر ادا کیا اور کھانا کھانے لگا۔ موسم کی بہت بڑی تبدیلی کا اندازہ اسے اس سرزمین پر آ کر ہوا تھا۔ وہ جب اپنے وطن سے پرواز کرنے لگا تو کافی سردی تھی مگر اس نے ہمت نہ ہاری تھی۔ کھانا کھا کر غروب ہونے والے سورج کے آخری لمحات دیکھے اور پھر گہری شام نے ہر چیز کو دھندلانا شروع کر دیا اور رات نے ہر چیز پر تاریکی طاری کر کے دور دور تک کسی بھی چیز کو دیکھنے سے محروم کر دیا تھا۔ کبھی کبھار کوئی گاڑی بھی اس ہوٹل پر آ کر رک جاتی تو وقتی طور پر اندھیرا اپنی بے بسی پر ماتم گنا ہو کر خاموش ہو جاتا تھا۔ محترم مسافر کو میرا سلام ہو، یہ آواز سن کر اس کی روح فنا ہو گئی۔ اس نے پیچھے گردن موڑ کر دیکھا تو ایک موٹا تازہ بلہ اس کی طرف دیکھ کر اپنے ہونٹوں پر زبان پھیر رہا تھا۔ میں پردیسی ہوں اور رات بسر کرنے کے لیے یہاں رک گیا تھا۔ منو کی زبان پہلے تو لڑکھڑائی پھر وہ سنبھل گیا۔ مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلہ بولا، کیونکہ میں اپنے شکار کو اذیت نہیں دیتا اور تم سے بھی وعدہ ہے کہ آسانی سے موت دوں گا۔ بلہ اپنے اگلے پاؤں اور پیٹ زمین پر لگا کر بیٹھ گیا اور اپنے پاؤں کو چاٹتا ہوا مضحکہ خیز لہجے میں بولا تو منو کو ایک بار پھر اللہ یاد آ گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ منزل کے بالکل قریب تھا مگر یوں لگتا تھا کہ اب اس منزل سے اتنی دور ہو گیا کہ وہ صدیوں تک بھی اڑتا رہے تو منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس نے بے بسی سے تاروں بھرے آسمان کی جانب دیکھا اور دل کی گہرائی سے مدد طلب کی۔ میرے اللہ، میں کسی بھی امتحان کے قابل نہیں ہوں، میں تیرے محبوب کا خادم ہوں،
تجھے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس کا واسطہ، بس ایک بار مجھے گنبد خضرا دکھا دے اور شہر مدینہ کا طواف، پھر چاہے میری جان لے لینا۔ کیا سوچ رہے ہو شہزادے؟ بلّہ بھی کسی مزاحیہ عربی کے گھر سے لگتا تھا۔ مجھے کھانے سے تمہارا کیا فائدہ ہوگا؟ منو کا بے وقوفانہ سوال سن کر وہ کہکہے لگانے لگا۔ اوئے، تو باجرہ کیوں کھاتا ہے؟ دانہ روٹی کیوں کھاتا ہے؟ تجھے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ وہ غرانے لگا۔ وہی فائدہ مجھے ہوگا۔ میں تجھے اتنا وقت کیوں دے رہا ہوں؟ میں نیچے سے کھانا کھا کر چھت پر ٹہلنے آیا تھا، تم مل گئے۔ چلو کچھ دیر بعد تم بھی صحیح۔ منو اتنے اندھیرے میں کہیں اڑ کر بھی نہ جا سکتا تھا اور بلّہ بھی اب غرانے لگا تھا۔ مجھے باتوں میں لگا کر یہاں سے نکلنے کی کوشش نہ کرنا۔ اس نے منو پر مزید رعب ڈالا۔ وہ اپنے جسم کو چھلانگ لگانے والے انداز میں تیار کرنے لگا۔ منو کو موت صاف نظر آنے لگی تھی، مگر اس نے قادر مطلق کو مدد کے لیے پکارا تھا۔ وہ انسانی روپ میں آ گیا۔ یکدم ایک موٹا تازہ ڈنڈا بلے کی کمر پر پڑا اور وہ دوہرا ہو کر رہ گیا۔ یہ ہوٹل کا ملازم تھا جو چپکے چپکے آیا تھا۔ اس نے تڑپتے ہوئے بلے کے جسم پر پاؤں رکھتے ہوئے کہا، پورا مہینہ ہو گیا ہے، میرا تمام سالن خراب کر دیتے ہو اور دودھ بھی پی جاتے ہو۔ منو اس کی نگاہوں سے اوجھل تھا، مگر بلّہ شاید مر چکا تھا یا بے ہوش ہو گیا تھا۔ اس نے نیچے سے ایک اور آدمی بلایا جو بڑا سا پنجرا لے کر آ گیا۔ انہوں نے ادھمرے بلے کو پنجرے میں ڈال کر نیچے پھینک دیا۔ منو نے دیکھا کہ بلے کی کوئی ہڈی پسلی ٹوٹ گئی تھی، وہ بے حس و حرکت پڑا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی جان ایک بار پھر بچا لی تھی۔ وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ تو ایک ایسا معاملہ تھا کہ اللہ تعالیٰ منو کے دعا نہ کرنے پر بھی اس کی مدد کرتا، کیونکہ وہ نیتوں کو جانتا ہے۔ منو اوپر سے واضح طور پر دیکھ رہا تھا کہ بلّہ پنجرے میں ہے، مگر اسے پھر بھی خوف آ رہا تھا۔ اس نے اللہ اللہ کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ اس کی آنکھیں بند ہونے لگی تھی۔ وہ اونگنے لگتا اور کبھی پوری آنکھیں کھول کر پنجرے کی طرف بھی دیکھ لیتا، مگر نیند بڑی ظالم شے ہے۔ اس نے منو کے دماغ پر اپنا غلبہ پا لیا تھا۔ وہ چند ساعتوں کے بعد ہی گہری نیند سو گیا۔ اسے خواب میں پورے دن کا سفر منظرنامہ بن کر نظر آنے لگا۔ وہ ابابیلون تک پہنچنے سے پہلے کافی زخمی تھا، مگر انہوں نے اس کی بہت خدمت کی تھی اور مرہم لگایا تھا، اور اس کے سونے تک وہ باتیں بھی نہ کر رہے تھے۔ اور پھر سردار ابابیل کی رقت انگیز دعا تہجد کے وقت وہ جس انداز میں سجدہ ریز ہو کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے تھے، اس کی مثال اس نے آج سے پہلے کہیں بھی نہ دیکھی تھی۔ غفلت کی نیند سے جاگ جا منو، ورنہ موت آ جائے گی۔ صبور احمد نے منو کو کہہ کر سخت الفاظ میں آواز دی تو اس کی آنکھ کھل گئی اور موت اس بلے کی شکل میں اس کے سر پر کھڑی تھی۔ بے وقوف انسان نے پنجرا نیچے پھینکا تو اس کا دروازہ کھل گیا تھا۔ بلے کی گرراہٹ سنائی دی۔ اس نے یہ کہہ کر منو پر چھلانگ لگا دی اور اپنے نوکیلے پنجوں میں دبوچ لیا۔ منو کی آواز نے سناٹے میں دور دور تک فضا کو لرزا دیا تھا۔ منو کی گردن اس کے پنجوں میں تھی اور وہ اپنے دانت گاڑ کر اسے ختم کرنا چاہتا تھا۔ منو کو غفلت کی نیند سونے کی سزا مل گئی تھی۔ اس کا وجود خونخوار بلے کی گرفت میں تڑپ رہا تھا۔ گستاخ رسول کی غیر اسلامی ممالک میں کافی پذیرائی ہو رہی تھی۔ وہ کفار کی دنیا کا ہیرو بن کر ابھرا تھا۔ مختلف ممالک کے صدور اور وزراء کرام اس کی دعوتیں کر رہے تھے اور تحائف دے رہے تھے۔ ایک ہفتہ بعد اس کا آسٹریلیا کے دورہ تھا۔ یہ خبر سن کر اور اخبارات میں پڑھ کر احمد سبحانی نے اسے اس کے ملک کی بجائے کسی ایسے ملک میں ختم کرنے کا سوچا جو اس کی دعوت کرے، اس کو انعامات سے بھی نوازے۔ احمد سبحانی اس پر کڑا وار کر کے اسے ختم کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ گستاخ ختم بھی ہو جائے اور وہ ملک بھی بدنام ہو جائے۔ اس کا دنیا کی سیر کا ویزا لگ گیا تھا، پاسپورٹ اس کے ہاتھ میں تھا۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سوج گئی تھیں۔ بڑی ہوئی شیو اس کو لاغر اور بیمار ظاہر کر رہی تھی۔ اس وقت وہ سعید علی کے ساتھ گھر میں بیٹھا ہوا تھا۔ سعید علی کو تمام بات صبور احمد نے بتا دی تھی، مگر اب مسئلہ زویا بیگم کی اجازت کا تھا۔ وہ ماں تھی، ہو سکتا ہے اپنے لگتے جگر کو اجازت نہ دے، مگر دین اور مذہب سے ان کا لگاؤ اس بات کو ظاہر کرتا تھا کہ وہ مان جائیں گی۔ پاپا، میں اچھا بیٹا تو نہیں بن سکا، لیکن میں اچھا خادم رسول بننا چاہتا ہوں۔ سعید علی کی آنکھوں میں کافی دیر سے رکا ہوا پانی چھلک کر باہر نکل چکا تھا۔ پاپا، احمد سبحانی نے انہیں روتے دیکھ کر پکارا تو وہ آنسو صاف کرتے ہوئے بولے، مجھے شاہ جی نے تمہاری پیدائش سے پہلے اس بات پر راضی کیا تھا کہ اللہ تمہیں جب چاہے گا اپنے لیے واپس لے لے گا۔ سعید علی آہ بھرتے ہوئے بولے، مگر مجھے اپنی اس وعدے پر فخر محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے میں نے سادات گھرانے کی نسبت سے جو وعدہ کیا تھا وہ اب پورا ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے روز محشر اس وعدہ کو پورا کرنے پر سرخرو فرمائے۔ آپ کی طرف سے مجھے اجازت ہے؟ احمد سبحانی کی آواز میں خوشی نمایاں تھی۔ ہاں بیٹا، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے تمہیں بخوشی اجازت دیتے ہیں، جیسا کہ سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی مومن اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا
جب تک کہ میں اس کو اس کے جان و مال اولاد اور خاندان سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و حرمت پر اپنی کئی اولادیں قربان کرنے کو ترجیح دوں گا، مگر کیا کروں، اللہ پاک میں مجبور ہوں، میرا ایک ہی بیٹا ہے۔ اگر اس راہ پر واپس لینا تھا تو پھر مجھے سرخ روئی کے لیے 2-3 اور بیٹے دے دیتا، میں فخر سے عاجزی سے تیری راہ میں تیرے محبوب کی عظمت کی خاطر قربان کر دیتا۔ سعید علی سجدے میں گرے رو رہے تھے اور زویا بیگم اور فاطمہ ان کے پاس کھڑی چہروں پر فخر اور مان سجا کر بیٹے اور بھائی کو دیکھ رہی تھیں۔ پاپا، فاطمہ کی آواز سن کر سعید علی سجدے سے اٹھے اور زویا بیگم سے نظریں چراتے ہوئے بولے، وہ احمد سبحانی دنیا کی سیر کو جا رہا تھا، دل بہل جائے گا، میں نے تو اجازت دے دی ہے، تم بھی۔ زویا بیگم شوہر کے جذبات کو سمجھتی تھی۔ مذہب کے معاملے میں جھوٹ کو پسند نہیں کرتی، ان کی آواز بھی بھرا گئی تھی۔ میں نے سب کچھ سن لیا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اعزاز کی ناشکری کرنے والی میں کون ہوتی ہوں؟ ان کی آنکھیں بھی خوشی سے برسنے لگی تھیں، وہ اور بھی عاشقان مصطفیٰ اس گستاخ کو عبرتناک موت مارنے کے لیے نکل پڑے ہوں گے، مگر میں رب رحیم سے دعا کروں گی کہ اس کو قتل کرنے کا انعام میرے بیٹے کو بخشے۔ ماں باپ کی دعاؤں اور بہن کی وفاؤں نے اس کو اجازت دے دی تھی کہ وہ راہ خدا میں جہاد کرے اور گستاخ رسول کو عبرتناک موت مار کر آئندہ کے لیے کفار کے ذہنوں میں لرزہ طاری کر دے۔ ڈیوڈ تھامسن آسٹریلیا 3 دن بعد پہنچنے والا تھا، مگر احمد سبحانی آج ہی اس ملک سے پرواز کرنا چاہتا تھا۔ وہ مزید ہدایت اور رہنمائی کے ساتھ ساتھ اجازت لینے کے لیے مرشد اور استاد صبور احمد کے پاس پہنچ گیا تھا۔ میں نے تمہیں پہلی ملاقات میں ہی کہا تھا کہ تم عین ہو۔ صبور احمد اس کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور اس نے 2 زانوں بیٹھ کر اپنی نگاہیں جھکائی ہوئی تھیں۔ آج تم پر ایک راز کھولنے لگا ہوں۔ احمد سبحانی کی نظریں صبور احمد کی جانب اٹھیں تو ان کی نگاہیں دور کہیں دیکھ رہی تھی۔ جس طرح تم عین ہو اسی طرح حیا کاف ہے۔ احمد سبحانی حیرت کے سمندر میں غوطے کھانے لگا۔ وہ تو طوائف ہے۔ صبور احمد نے اس کی بات مکمل کر دی۔ یہی کہنا چاہتے تھے تم؟ انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ تم کیا تھے؟ شرابی، شبابی، محفلوں کی پہچان، طوائفوں کے ناچ گانے سننا تمہارا مشغلہ تھا، مگر اس بے پرواہ رب کی نگاہ کرم تم پر پڑی اور تم کو عشق کے عین کا چولا پہنا کر سیدھی راہ چلنے کے لیے صراط مستقیم کا دیوانہ بنا دیا۔ اب تم اس کے محبوب کی حرمت و عظمت پر قربان ہونے کو تیار ہو تو عشق تم پر فخر کرتا ہے۔ انہوں نے اپنی قمیض کی جیب سے کاغذ نکال کر احمد سبحانی کو پکڑایا اور بولے، یہ ایک خط ہے، میں نے آسٹریلیا میں ایک اللہ والے کے نام لکھا ہے، وہ خود ہی تم سے رابطہ کریں گے اور آگے کیا کرنا ہے وہ تمہیں سمجھا دیں گے۔ اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ صبور احمد سبحانی کے کندھے پر تھپکی دے کر خود سجدے میں گر گئے اور پھر چند لمحوں بعد ان کا وجود ہولے ہولے لرزنے لگا۔ احمد سبحانی مرشد کی چوکھٹ کو بوسہ دے کر وہاں سے نکل آیا۔ اگلے دن کے اخبارات میں ایک اور سنسنی خیز خبر یہ تھی کہ جبران عرف جبرو جیل سے فرار ہو گیا ہے اور ایس پی میاں عبدالغفار نے غفلت برتنے پر 5 اہلکاروں پر مقدمہ درج کروا دیا۔ احمد سبحانی کو اس سے اس لیے بھی دلچسپی ہو گئی تھی کہ وہ کبھی حیا کا عاشق تھا، مگر وہ اس کا واحد عاشق تھا جس نے کبھی بھی اس کو چھوا تک نہ تھا۔ وہ ایئرپورٹ پر سعید علی اور زویا بیگم کو خدا حافظ کہتا ہوا آنسوؤں کی ندیاں بہا کر جہاز میں پہنچ گیا تھا۔ جہاز نے جیسے ہی پرواز شروع کی تو اس کا رشتہ اپنے وطن کی زمین سے کٹ گیا تھا۔ اس نے صرف ایک بار ہی کافی منگوائی اور ایئر ہوسٹس سے کہہ دیا کہ اسے کھانے کے لیے نہ جگائے۔ وہ آنکھیں بند کر کے میم سے محمد کا ورد کرنے لگا۔ نورانی نور کے ہیولوں نے اس کو گھیر رکھا تھا۔ وہ مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھا ہوا گنبد خضرا کا دیدار ہی کیے جا رہا تھا۔ گنبد خضرا کی کشش اور نورانیت اس کو اپنی جانب متوجہ کر رہی تھی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں کے نذرانے لٹا رہی تھیں۔ وہ میم سے محمد پڑھتا جا رہا تھا۔ نورانی ہیولا اس کو اپنے دائرے میں گھیر کر آسمان کی جانب پرواز کرنے لگا تو اس نے گھبرا کر آنکھیں کھول دیں۔ جہاز لینڈ کر رہا تھا۔ وہ سڈنی کے ایئرپورٹ سے امیگریشن کلیئر کروانے کے بعد باہر نکلا تو ایک بزرگ کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ان کے ہاتھ میں احمد سبحانی کے نام کا بورڈ پکڑا ہوا تھا اور وہ بزرگ وہی تھے جو اس کو اس رات سڑک پر ملے تھے جس رات اس کی لڑائی احد سے ہوئی تھی، لیکن آج ان کا حلیہ بدلا ہوا تھا۔ انہوں نے شلوار قمیض اور ویسٹ کوٹ پہن رکھی تھی، ان کے پاؤں میں جوتے بھی نئے تھے اور ان کے چہرے سے نور برس رہا تھا۔ انہوں نے احمد سبحانی کو پہچان کر ہاتھ آگے بڑھایا اور سلام کہتے ہوئے اسے ہجوم سے باہر لے گئے۔ وہ بزرگ اسے ایک گاڑی میں بٹھا کر کہیں لے جا رہے تھے۔ گاڑی ڈرائیور چلا رہا تھا۔ احمد سبحانی نے ڈرائیور کا چہرہ دیکھنے یا جاننے کی کوشش نہ کی کہ وہ کون ہے۔ وہ تو صبور احمد کی بات پر حیران تھا کہ اسے ایک کاغذ وہاں اللہ کے بندے کو دینا ہے، باقی وہ تمام کام تمہیں سمجھا دیں گے۔ اب اسے یہ معلوم نہ تھا کہ خط ان بزرگوار کو ہی دینا ہے یا کوئی اور اس سے ملے گا۔ میری کوئی چیز تمہارے پاس ہے جو صبور احمد نے دی ہوگی۔ وہ بزرگ کی بات سن کر ان کی طرف دیکھتا ہوا جیب سے خط نکال کر ان کو دینے لگا۔
وہ سید شاہ سوار حسین تھے جو صبور احمد اور حاکم علی شاہ کے مرشد تھے۔ انہوں نے احمد سبحانی کو اس ملک میں کس طرح خوش آمدید کہا تھا، یہ بات احمد سبحانی کے لیے اچنبے سے کم نہ تھی۔ وہ خط پڑھ کر مسکراتے ہوئے بولے، سبق اچھی طرح یاد ہے نا؟ جی سرکار۔ احمد سبحانی نئے استاد سے گفتگو کرتا ہوا گھبرایا ہوا تھا۔ گاڑی ایک شاندار گھر کے باہر رک گئی۔ شاہ سوار حسین احمد سبحانی کو لے کر اندر چلے گئے۔ کمرے میں فرنیچر کم ہی تھا، قیمتی قالینیں اور پردے اس کمرے کی ڈیکوریشن میں اضافہ کر رہے تھے۔ خانہ کعبہ اور روضہ رسول کی بہت بڑی تصویر پر اس کی نظر پڑی۔ وہ چلتے ہوئے ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ سامنے دیوار پر لگے ہوئے بورڈ پر نظر گئی تو چونک گیا۔ اس بورڈ پر چھوٹی چھوٹی کئی تصاویر لگی ہوئی تھیں۔ وہ اٹھ کر اس بورڈ کی طرف بڑھا اور تصویروں کو غور سے دیکھنے لگا۔ تصویروں کے نیچے ان کے نام لکھے ہوئے تھے۔ ان میں پتھر، درخت، ابابیل وغیرہ اور انسانوں کی تصاویر بھی شامل تھیں۔ سب سے نیچے نارنجی رنگ کی چونچ والے کبوتر کو دیکھ کر حیران ہوا۔ اسے یاد آنے لگا کہ ایسا ہی کبوتر اس نے صبور احمد کی حویلی میں دیکھا تھا۔ اس کی تصویر کے نیچے کبوتر کا نام شین درج تھا، ساتھ ہی حیا کی تصویر تھی۔ اس نے سیاہ اسکارف سے اپنا سر ڈھانپ رکھا تھا اور سیاہ چادر ہی اوڑھ رکھی تھی۔ اس کی تصویر کے نیچے کاف لکھا ہوا تھا اور پھر آخری خانے میں احمد سبحانی کی تصویر تھی جس کے نیچے عین لکھا ہوا تھا۔ وہ ان تصاویر کا مقصد نہیں سمجھا تھا کہ سید شاہ سوار حسین کی آواز سن کر چونک پڑا۔ کمرے امتحان میں کوئی جعلی امیدوار نہ بیٹھ جائے، اسی لیے ان کی تصاویر ضروری ہوتی ہے۔ وہ بات کو کچھ سمجھ گیا تھا اور کچھ سمجھ سے بالا تر تھا۔ وہ خاموش ہی رہا۔ سید شاہ سوار حسین اپنے ساتھ لایا ہوا کھانا رکھ کر احمد سبحانی کو کھانے کا کہہ کر باہر نکل گئے۔ وہ کھانا کھا کر فارغ ہوا تو شاہ صاحب تشریف لائے اور اس کو گستاخ رسول کے بارے میں بتانے لگے۔ ڈیوڈ تھامسن کل پریس کانفرنس کرنے والا تھا۔ احمد سبحانی کو پاکستانی رپورٹر کی حیثیت سے اس کانفرنس میں شامل ہونا تھا۔ دعوت نامہ بھی آ گیا تھا۔ کانفرنس روم سے چند منٹ کے لیے احمد سبحانی کو واش روم جانا تھا اور پھر اس کی مدد کون کرتا اور کیسے کرتا یہ وہاں کی بات تھی۔ تمام کام تیار تھا۔ احمد سبحانی کو پریس کارڈ اور دعوت نامہ دے کر پریس کلب کی عمارت کے باہر اتارا گیا۔ مرشد سرکار میری کامیابی کے لیے رحمان و رحیم سے دعا کریں۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ بھاگ جاؤ احمد سبحانی، ابھی بھی وقت ہے، بھاگ جاؤ، کوئی اس کے اندر سے بول رہا تھا۔ یہ عشق موت کے سوا تمہیں کچھ نہیں دے گا۔ وہ اپنی بدلتی ہوئی کیفیت سے شاہ صاحب کی طرف دیکھنے لگا تو وہ بولے، فیصلہ تمہیں کرنا ہے، ذلت کی زندگی یا عزت و آبرو کی موت۔ گویا وہ اس کے اندر ہونے والی توڑ پھوڑ سے آگاہ تھے۔ جانا چاہتے ہو تو راستے کھلے ہیں۔ شاہ صاحب نے خالی سڑک کی جانب اشارہ کیا تو وہ دل کی دھڑکنوں کو ترتیب دینے لگا۔ میم سے محمد کہنے کی دیر تھی کہ اس کی دھڑکنیں اور سانس اعتدال پر آ گئی۔ میں عین ہوں، اللہ کے کرم سے یہ ثابت کروں گا۔ اس نے سید شاہ سوار حسین کے ہاتھوں کو بوسہ دیا تو گاڑی کا ڈرائیور بھی باہر نکل آیا، مگر احمد سبحانی کی ان کو دیکھ کر چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ وہ صبور احمد کے والد محترم حاکم علی شاہ تھے۔ میں نے تمہیں پہلے دن سے آج تک پالا پوسا ہے احمد سبحانی، وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بچے امتحانی سینٹر میں جائے اور پالنے والا اسے مرکز تک چھوڑنے نہ آئے؟ احمد سبحانی کو انہوں نے گلے سے لگا کر ماتھے پر بوسہ دیا اور رخصت کیا۔ اب آگے اس کا کام تھا کہ کیا کرنا ہے، بس دی گئی ہدایات پر عمل کرنا تھا اور وہ ذہنی طور پر تیار تھا۔ میرے اللہ، ہم نے اس بچے کو تیری رحمت اور تیرے فضل و کرم پر بے انتہا اعتماد اور مان ہونے کی بنا پر عین کے طور پر چنا ہے۔ تو اسے عین کی سند کا حقدار بنا دے اور ہمارا مان رکھنا۔ تجھے تیرے حبیب کبریا کی ذات اطہر کا واسطہ ہماری لاج رکھنا۔ سید شاہ سوار حسین کی نظریں جھکی ہوئی تھیں، ہاتھ آسمان کی جانب بلند تھے۔ احمد سبحانی کی طرح دوسرے رپورٹرز بھی ملازمین کی رہنمائی میں حال میں پہنچنا شروع ہو گئے تھے۔ ابھی تک گستاخ رسول سامنے نہ آیا تھا۔ وسیع و عریض حال میں کرسیوں کی تعداد ان گنت تھی۔ صحافی حضرات کے لیے سب سے آگے والی نشستوں کا انتظام تھا۔ فوٹوگرافرز بھی اپنے اپنے کیمرے سیٹ کر چکے تھے۔ سیکیورٹی کا انتہائی سخت انتظام تھا۔ اچھی طرح تلاشی کے لیے رپورٹرز کو کئی اسکریننگ مشینوں سے گزارا گیا۔ ان کی قلم چھین لیے گئے تھے، ان کو قلم انتظامیہ نے اپنی جانب سے دینے تھے۔ احمد سبحانی اپنی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ اس نے اپنی خوش قسمتی تصور کی کہ اس کی سیٹ ڈائس بورڈ کے بالکل سامنے تھی۔ وہ اپنی کاپی کرسی پر رکھتا ہوا واش روم کی جانب چل پڑا۔ اسے یہی سمجھایا گیا تھا۔ اس نے ایک ملازم کی رہنمائی لی اور حال میں ہی ایک دیوار سے گزر کر دوسری جانب واش روم بنائے گئے تھے۔ اس نے واش روم سے نکل کر اپنے جوتے اور موزے اتارے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وضو کرنا شروع کیا۔ اس نے وضو کر کے موزے وغیرہ پہننے شروع کیے تو وہی ملازم جو اس کی رہنمائی میں یہاں تک آیا تھا اس کے پاس کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے چمڑے کا ایک چھوٹا سا تھیلا احمد سبحانی کو پکڑاتے ہوئے کہا، دعا کرنا اگلی بار میں عین کی سند پانے میں کامیاب ہو جاؤں۔
وہ یہ کہہ کر باہر نکل گیا۔ حیران و پریشان احمد سبحانی نے چمڑے کا تھیلا کھولا تو اس میں تیز دھار خنجر تھا جس پر پیلے رنگ کا کچھ محلول لگا ہوا تھا۔ اسے اس خنجر سے اس گستاخ اور ملعون ڈیوڈ تھامسن کو قتل کرنا تھا۔ یہ اب اس پر منحصر تھا کہ وہ یہ کام کتنی ہوشیاری اور چالاکی سے کرتا ہے۔ اس نے خنجر اپنی شرٹ کے اندر احتیاط سے رکھا اور بٹن بند کرتا ہوا باہر نکل آیا۔ ڈیوڈ تھامسن چہرے پر خباثت سجائے اندر داخل ہوا تو 4 سیکیورٹی گارڈز بھی اس کے ہمراہ تھے۔ یہود و نصارہ سے تعلق رکھنے والے رپورٹرز تالیاں بجاتے ہوئے اٹھ کر کھڑے ہو گئے، جبکہ مسلمان رپورٹرز احتجاجاً اور اسے نفرت کے باعث بیٹھے رہے۔ وہ ڈائس پر آ کر کھڑا ہوا تو دوسرے ڈائس سے ایک مکروہ صورت والا ڈیوڈ تھامسن کے کارناموں کا پرچار کرنے لگا۔ اس کا مکمل تعارف پیش کیا گیا تو احمد سبحانی کے اندر سے پھر کوئی بولا، کیوں مرنا چاہتے ہو؟ ان بڈھوں کا تو دماغ ہل گیا ہے۔ وہ خود کیوں نہیں آئے اسے قتل کرنے کے لیے؟ وہ تمہیں قربانی کا بکرا بنا کر لے آئے ہیں، واپس نہیں جا سکو گے۔ اس کے اندر ہونے والی ہلچل اس کے چہرے پر پسینے کی صورت نمودار ہونے لگی تھی۔ اس نے شیطان ملعون پر لعنت بھیجی اور اپنا سبق الف اللہ میم سے محمد پڑھنا شروع کر دیا۔ دنیا بھر کے ٹی وی چینلز اس پریس کانفرنس کو براہ راست دکھا رہے تھے۔ فاطمہ نے بھی اپنے بھائی کو رپورٹرز کی اگلی قطار میں بیٹھے دیکھ کر سعید علی اور زویا بیگم کو آواز دی تھی۔ زویا بیگم کے ہاتھ میں قرآن کریم تھا۔ وہ بیٹے کی کامیابی کے لیے دعاؤں کا نذرانہ عاجزی سے پیش کر رہی تھی۔ ابھی پہلا ہی سوال ہوا تھا کہ دنیا بھر کے لوگوں نے اپنے ٹی وی چینلز پر دیکھا کہ احمد سبحانی کے ہاتھ میں خنجر ہے اور وہ بجلی بنا ہوا تیزی سے سٹیج پر چڑھا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے خنجر ڈیوڈ تھامسن کی گردن پر رکھ دیا۔ پورے حال میں سراسیمگی پھیل گئی۔ سیکیورٹی گارڈ بھی جاگ گئے۔ کیمرہ مین قریب سے زوم کر کے احمد سبحانی کو دکھانے لگے۔ شاباش شاباش، اس خنجر سے اس کی شہرک کاٹ دو۔ سعید علی اور زویا بیگم اکٹھے ہی چلائے تھے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ خبردار کوئی بھی آگے نہ بڑھے ورنہ اس بے غیرت کی شہرک کاٹ دوں گا۔ اس کی آواز میں گھنگرج سن کر سیکیورٹی گارڈز کے قدم ڈگمگائے، مگر ان کی گنوں کا رخ احمد سبحانی کی طرف ہی تھا۔ وہ اس پر گولی نہ چلا سکتے تھے کیونکہ اس کے بازوں کی سخت گرفت میں ڈیوڈ تھامسن بے بس اور ادھموا ہو گیا تھا۔ میں مسلمان ہوں اور الحمدللہ عاشق رسول بھی ہوں۔ اس کی آواز سن کر حال پر سناٹا طاری تھا۔ وہ خنجر کا دباؤ ڈیوڈ تھامسن کی گردن پر بڑھاتا جا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں خوف کے باعث ابل رہی تھی۔ تمام یہودی سن لو، ہمارے نبی رحمت للعالمین ہیں، وہ آخری نبی ہیں۔ اس دنیا میں جب بھی کوئی گستاخ رسول پیدا ہوگا تو یاد رکھو، ایک گستاخ کے پیدا ہونے پر اللہ تعالیٰ ان گنت عاشق رسول پیدا فرماتا ہے۔ اس نے تیز دھار خنجر جس کی دھار پر زہر لگا ہوا تھا ڈیوڈ تھامسن کی شاہرگ پر زور سے چلا دیا۔ پل بھر میں اس خنجر نے مردود کا کام تمام کر دیا تھا، مگر دوسرے ہی لمحے احمد سبحانی پر گولیوں کی بوچھاڑ ہو گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ زویا بیگم اور سعید علی نے اپنے بیٹے کو جام شہادت نوش کرتے ہوئے دیکھا تو شکرانے کے طور پر ان کے منہ سے اللہ کی کبریائی کے نعرے بلند ہو گئے۔ میڈیا اور سائنسی آلات جدید ہونے کی بنا پر احمد سبحانی کے منہ سے نکلنے والے آخری الفاظ یہ تھے، الف اللہ میم محمد۔ اس نے بند ہوتی آنکھوں سے کیمروں کی جانب دیکھا جیسے کہ وہ آخری سلام اپنی ماں کو پیش کر رہا ہو۔ وہ سٹیج پر گرا ہوا تھا، اس کی آنکھیں جھکتے جھکتے بند ہو گئی تھیں۔ اس نے عشق کے عین کو اپنی جان کا نذرانہ دے کر سرخرو کیا تھا اور اس سند کا صحیح حقدار بن کر دکھایا تھا۔ حوران جنت اس کے استقبال کے لیے قطار در قطار کھڑی تھیں، کیونکہ وہ اللہ کے محبوب کا عاشق تھا اور عین ہونے کی بنا پر ابتدائے عشق بھی تھا، اور اس نے عشق کو سرخرو کرنے کے لیے ابتدا بھی کر دی تھی۔ اس سے پہلے کہ بلّہ اپنے نوکیلے دانتوں سے شین کی گردن کا منکا توڑتا، اس وقت اس کی کمر پر پڑنے والے ڈنڈے نے اس کی چیخ نکال دی تھی اور شین اس کے منہ سے نکل گیا تھا۔ وہ ادم ہوا اور نڈھال ہو کر چھت پر گرا ہوا تھا۔ ہوٹل کے ملازم نے بلے کی گردن میں موٹی رسی ڈال کر اسے نیچے پھینک دیا۔ اس نے فوراً کبوتر کو اٹھایا اور کان سے لگا کر اس کی دھڑکنیں سننے لگا۔ منو کو زندہ پا کر وہ نیچے کی جانب بھاگا۔ فوراً پانی کے قطرے منو کے منہ میں ٹپکانے شروع کر دیے۔ منو کو کچھ افاقہ محسوس ہوا تو اس نے آنکھیں کھول دیں۔ ملازم نے اس کی گردن پر سپرٹ اور دوسری دوائی لگا کر اس کے زخم کو مندمل کرنے کی کوشش کی۔ وہ درد کی شدت سے چلا رہا تھا، مگر ملازم کی نظر میں وہ محض ایک کبوتر ہی تھا۔ وہ مدینہ منورہ سے چند کلومیٹر ہی دور تھا۔ اس کی آنکھیں بھر آ گئیں۔ اس نے آنکھیں بند کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا شروع کر دی۔ بس ایک بار تیرے محبوب کی چوکھٹ کو بوسہ دینا چاہتا ہوں، پھر چاہے میری جان نکال لینا۔ میرے اللہ میرے عشق کی لاج رکھنا۔ وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ اس کا زخم گہرا اور تکلیف زیادہ تھی۔ وہ اپنی بے بسی اور بے کسی پر روتا ہوا بے ہوش تھا۔ 3 دن تک وہ ملازم اس کی مرہم پٹی کرتا رہا۔ وہ اب کچھ پرواز کے قابل ہوا تھا۔ ہوٹل ملازم نے اسے اپنے ہاتھوں میں پکڑا ہوا تھا اور اسے چوم رہا تھا۔ اس نے اپنا منہ منو کے قریب کرتے ہوئے کہا،
مدینے والے آقا سے میرا سلام کہنا اور دعا کرنا کہ اگلا شین میں بنوں۔ اس نے حیرت کی پرواہ نہ کی اور اسے فضا میں چھوڑ دیا۔ اس نے منڈیر پر بیٹھتے ہوئے دیکھا ملازم اپنی آنکھوں میں آنے والے آنسو صاف کر رہا تھا۔ صبح کا وقت تھا۔ منو نے زخمی پروں اور زخموں سے چور گردن کے ساتھ مدینہ کی جانب پرواز شروع کر دی۔ سورج کی تپش اس کے وجود کو حرارت پہنچا رہی تھی۔ وہ پرعزم ارادہ سے اڑتا ہوا سامنے کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس کی نگاہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلند و بالا عظیم میناروں پر پڑی تو اس کی پرواز میں روانی آ گئی۔ وہ اب کسی بھی جگہ رک کر اپنا سانس درست کرنے کا رسک نہ لے سکتا تھا۔ وہ اپنے جسم میں طاقت کی واضح کمی محسوس کر رہا تھا۔ اس کی زخمی پر اور گردن سے پھر خون نکلنا شروع ہوا تو اسے تکلیف کا احساس ہوا، مگر اس لمحہ مدینہ شریف کی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچنا اس کی اولین کوشش تھی۔ اس نے اللہ کی ذات سے مدد مانگی اور اپنی پرواز تیز کرنے کے لیے پروں کو تیز تیز اوپر نیچے کرنا شروع کیا۔ وہ مسجد نبوی کے پہلے مینار تک پہنچنے کے لیے کوشاں تھا۔ اس کی تیزی اور جولانی نے اس کو مزید زخمی کر دیا تھا۔ اب اس کی آنکھیں بند ہونے لگی تھی مگر فاصلہ بھی چند گز کا رہ گیا تھا۔ پھر نہ جانے کیا ہوا کہ وہ اپنی پرواز بھول گیا۔ اس کی نگاہوں کے سامنے میناروں کے درمیان گنبد خضرا پوری آب و تاب کے ساتھ دمک رہا تھا۔ اس پر بڑھنے والی سورج کی کرنیں قربان ہو کر لوٹ رہی تھی۔ منو شین بن گیا تھا۔ اس نے دنیا بھر میں طویل پرواز کر کے عشق کی کتاب میں اپنا نام لکھوا لیا تھا۔ گنبد خضرا کی چمک دمک دیکھ کر دل دھڑکنا بھول گیا۔ سانسیں اور دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگیں تو وہ غش کھا کر گرنے لگا۔ وہ بلندی سے گرتا ہوا ایک شخص کی پھیلائی ہوئی جھولی میں جا گرا۔ اس نے تو اپنے آپ کو مردہ سمجھ لیا تھا مگر جس شخص نے دعا کے لیے جھولی پھیلائی ہوئی تھی وہ اس کو دیکھ کر حیران رہ گیا اور منو کے منہ سے عثمان غنی آپ نکلا اور پھر وہ بے ہوش ہو گیا۔ عثمان غنی اس وقت مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ملحقہ قبرستان جنت البقیع میں کبوتروں کو دانہ ڈال کر اپنی جھولی پھیلائے اللہ اور اس کے رسول سے آخرت سنوارنے کے لیے ساتھ ساتھ عشق مصطفیٰ سے کوئی درجہ اور سند بھی مانگ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے عثمان غنی کی پھیلی ہوئی جھولی میں عشق کا شین کبوتر کی شکل میں ڈال کر انہیں بتا دیا کہ آئندہ شین تم ہوگے۔ وہ پرنم آنکھوں سے اسے چومتے ہوئے شکرانے کے آنسو بہاتے ہوئے باب جبریل سے داخل ہوئے اور سرکار دو عالم کے قدموں میں رکھنے سے پہلے سنہری جالیوں سے لگایا تو منو نے تڑپ کر آنکھیں کھول دیں۔ اس نے دیکھا کہ عثمان غنی نے اس کو پکڑا ہوا ہے اور اس کا وجود روضہ رسول کی سنہری جالیوں سے ٹکرا کر کپکپا رہا ہے۔ وہ آنکھوں سے اپنے خاندان کی التجاؤں اور صداؤں کو سرکار مدینہ کے حضور پیش کر رہا تھا۔ اسے راہوں کے سبھی ساتھی یاد آنے لگے۔ عثمان غنی نے اس کو پکڑا ہوا تھا۔ درخت، سانپ، ابابیل، ہوٹل ملازم اپنے بڑے چھوٹے سب اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے۔ وہ ان سب کا سلام پیش کرتا ہوا زاروں زار رونے لگا۔ عثمان غنی نے اس کو سرکار کی قبر مبارک کے پاس جالیوں کے باہر لٹا دیا تھا۔ والی مدینہ میری حاضری قبول کیجیے، میں لاچار، بے بس اور مجبور کبوتر ہوں، مگر اس جگہ پر پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس طرح میری مدد اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے عشق نے میری جو رہنمائی فرمائی ہے اس کی وجہ سے میں آج آپ کے قدموں میں پڑا ہوں۔ عثمان غنی اس کی باتیں سن اور سمجھ رہے تھے۔ یا رسول اللہ، میرے ملک کی ابتر حالت اور امت پر کرم فرمانے کے لیے اللہ کے حضور دعا فرمائیے۔ میں اپنی سرزمین پر خون خرابہ دیکھ کر ہی آپ سے آپ کے امتیوں کی شکایت کرنے آیا ہوں، میری التجائیں سن لیجیے۔ منو کی سانسیں اکھڑنے لگی تو عثمان غنی نے اسے اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا۔ عثمان غنی، آپ گواہ رہنا، میں نے اپنی جان دے کر جو شہادت حاصل کی ہے وہ عشق کے عین کو سرخرو کرنے کی ایک چھوٹی سی کوشش تھی۔ میرے اللہ اپنے حبیب کا صدقہ مجھے شین کا لبادہ اڑھا کر مجھ پر جو کرم کیا ہے میں اس کا شکرانہ ادا نہیں کر سکتا۔ میں اس حبیب اللہ کی چوکھٹ پر پڑا ہوں جہاں سے شہنشاہ اپنی جھولیاں بھر کر لے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس نے التجائیہ نظروں سے عثمان غنی کی طرف دیکھتے ہوئے عرض کی، میرا سانس اکھڑ رہا ہے، مجھے باب جبریل کی دہلیز پر رکھ دو۔ عثمان غنی نے آنے والوں کو رکنے کا اشارہ کیا اور منو کو دروازے کی دہلیز پر رکھا تو اس نے اپنی نارنجی چونچ سے اس چوکھٹ کو بوسہ دیا اور بولا، الف سے اللہ، میم سے محمد۔ اس نے آخری ہچکی لی اور اس کی روح کفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ حیا کو بھی معلوم ہو گیا تھا کہ جبرو جیل سے فرار ہو گیا ہے مگر اسے اب کسی بھی بات کا خوف نہ تھا۔ اس نے مدرسہ میں قرآن کریم کی تعلیم کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ اس نے معقول تنخواہ پر ایک عالم دین کو بچوں کی تعلیم دینے کے لیے رکھا ہوا تھا اور خود رات کو قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسی بازار کی ایک عورت تھی جو اس کو قرآن پڑھانے آتی تھی۔ حیا دل و جان سے اپنی استانی کا احترام کرتی تھی۔ حیا نے اس کوٹھے کو مدرسہ تعلیم القرآن میں بدلنے کا اشتہار اخبارات اور ٹی وی میں دے دے کر چند بچوں کے والدین کو مجبور کر دیا تھا کہ وہ اس مدرسہ میں قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنے بچوں کو بھیجیں،
بچے شوق سے اس مدرسہ میں داخل ہو رہے تھے۔ اب تو تعداد کافی بڑھ گئی تھی۔ حیا کو اس موقع پر لاڈو بری طرح یاد آنے لگا تھا۔ اس نے زندگی کے آخری لمحات میں نیکی کرنے کی ٹھانی تھی، مگر وہ جبرو کی دشمنی کی بھینٹ چڑھ گیا تھا۔ ہر ہفتہ میں مدرسہ کی ایک چھٹی ہوتی تھی اور یہ چھٹی جمعۃ المبارک کو ہوتی تھی۔ ٹیلی ویژن اسکرینوں پر چینلز اور اخبارات میں اس مدرسہ کے افتتاح کے موقع پر حیرت و مسرت کا اظہار کیا گیا تھا۔ بس جی اللہ جس کو ہدایت دے دے۔ نہ جی نہ، 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی۔ جتنے منہ اتنی باتیں تھی۔ آج بھی مدرسہ سے ہفتہ وار چھٹی تھی۔ حیا نے عشق کے کاف کا پیرہن اوڑھ لیا تھا۔ اس نے دیکھا کہ کوئی اس کے کوٹھے کی سیڑھیاں چڑھتا ہوا آ رہا ہے۔ قدموں کی آواز سے لگتا تھا کہ کوئی مرد ہے۔ یہ حیرت کی بات ہی ہوتی کہ اگر اس مدرسہ میں کوئی مرد آتا، کیونکہ یہ بچیوں کے لیے مدرسہ بنا تھا۔ اوپر آنے والے کو دیکھ کر حیا حیران رہ گئی اور استعجاب کے عالم میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ شاہ جی آپ؟ وہ صبور احمد کو حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ اب دن کی روشنی میں اس جگہ آنے سے ہم جیسے درویشوں کو نہیں ڈرنا چاہیے۔ انہوں نے شرم و حیا کی تصویر بنی ہوئی حیا کے سر پر ہاتھ پھیرا تو روح تک اس نے مسیحائی کی تاثیر کو محسوس کیا۔ عشق دیتا بھی ہے اور لیتا بھی ہے۔ تمہیں کاف دے دیا اور اب تم سے کچھ چاہتا بھی ہے۔ ان کی باتیں حق و معرفت پر مبنی تھیں۔ حیا استفسار سے بولی، میں سمجھی نہیں شاہ جی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولے، وہ ملعون بہت مکار اور شاطر ہے، تمہیں بہکا نہ دے۔ میں عشق کی رکھوالی ہوں، شیطان ملعون مجھ سے شکست ہی کھائے گا۔ تو پھر ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں کہ فتح کس کی ہوتی ہے، عشق کی یا پھر۔ صبور احمد یہ کہہ کر سیڑھیاں اتر گئے۔ حیا بازار سے کچھ خریداری کے لیے نکلی تھی۔ وہ ایک دکان سے قرآن کریم لے رہی تھی کہ ایک فقیر نے اس کے آگے دست سوال دراز کر دیا۔ بی بی جی میری کچھ مدد کرو۔ حیا نے اسے 10 روپے کا نوٹ دیا، مگر وہ مزید پر اصرار کرتا رہا۔ حیا آگے بڑھی تو وہ بولا، 10 روپے اور دو گی تو ایک خوشخبری سناؤں گا۔ یہ بات سن کر اس کے قدم رک گئے۔ اس نے فقیر کو 10 کا نوٹ دیا تو وہ بولا، اللہ تعالیٰ کو تمہارا یہ قرآن لینا پسند آیا ہے، تم بہت بختوں والی ہو، جنت کو تم نے خرید لیا ہے۔ حیا اس کی بات سن کر خاموش رہی۔ وہ پھر بولا، اصل بات تو قرآن ہی ہے، یہ سب عشق وشق فضول رسومات ہیں۔ فقیر کی ٹون یکدم بدل گئی تھی۔ قرآن کریم لے لے کر تقسیم کرتی رہو، تمہیں کسی بھی ولی کے مزار پر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ وہ خدا جب راضی ہو ہی چکا ہے تو پھر اس کو سجدہ کرنے کی بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس کے محبوب پر درود پڑھو چاہے نہ پڑھو، وہ تمہارے فعل سے راضی ہے اور بس تم سے خوش ہے۔ مگر ایک زوردار تھپڑ نے اس فقیر کو اس کی اوقات یاد دلا دی تھی۔ حیا کو صبور احمد کی بات یاد آ گئی تھی۔ وہ شیطان کے کاری وار سے بچنے کے لیے ذہنی طور پر تیار تھی، مگر مردود اس صورت میں سامنے آئے گا حیا کو یقین ہی نہیں آتا تھا۔ تھپڑ کھا کر وہ بھاگ نکلا۔ مغرب کی اذان ہو رہی تھی، نماز کا وقت تھا۔ اس نے قرآن کریم ایک مسجد میں رکھوائے اور سینے سے لگاتی ہوئی ایک قرآن پاک کو گھر کی جانب چل پڑی۔ مگر بازار کے سرے پر پہنچتے ہی اس کی سٹی گم ہو گئی، کیونکہ اس کے مدرسے سے دھواں نکل رہا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ کسی نے اس کے مدرسے کو آگ لگا دی ہو۔ وہ قرآن کریم کو چادر میں چھپائے بھاگتی ہوئی لوگوں کے مجمع کو چیرتی ہوئی مدرسے کی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر پہنچی تو جبرو کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس نے قالین کو آگ لگا رکھی تھی اور کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ حیا کو دیکھ کر وہ مسکراہٹ ہونٹوں پر لاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ پتہ نہیں کیا کشش ہے تم میں جانے من۔ اس نے حیا کے گال کو اپنی انگلی سے چھوا تو حیا نے نفرت سے منہ پھیر لیا۔ دل جیل کی سلاخوں کے پیچھے اداس ہی رہتا تھا، تمہارے دیدار کے بغیر تو رات ہی نہیں گزرتی تھی۔ بس چلا آیا۔ اس نے حیا کا ہاتھ پکڑ کر اس کو بوسہ دیا تو حیا نے غصے اور نفرت سے اس کے منہ پر تھوک دیا۔ دوسرے ہی لمحہ ایک زوردار تھپڑ نے حیا کی آنکھوں کے سامنے تارے نچا دیے۔ وہ قالین پر دور جا کر گری، مگر قرآن کریم کو اس نے اپنے سینے سے ہی لگائے رکھا۔ جبرو نے اسے بالوں سے پکڑا تو اس کا سکارف اتر گیا۔ وہ ننگے سر اس کے سامنے کھڑی تھی، مگر چادر نے اس کے بدن کو اچھی طرح ڈھانپ رکھا تھا۔ میں نے تم سے محبت کی تھی حیا، وہ دہاڑنے لگا، مگر تم نے میری محبت کا مذاق اڑایا ہے، تم نے مجھے ذلیل کیا ہے۔ آج یہ پورا بازار دیکھے گا کہ حیا کو کس طرح بے حیا بناتا ہوں۔ وہ چیختا ہوا حیا کو کھینچنے لگا۔ وہ اسے نیچے بازار میں لے جانا چاہتا تھا، مگر حیا بیٹھ گئی۔ وہ اسے بالوں سے پکڑتا ہوا کھینچ کر اٹھاتا ہوا بولا، تم نے جو ڈھونگ رچایا ہے آج وہ ختم ہونا چاہیے۔ اس نے چادر کھینچ کر اس کے جسم سے اتاری تو حیا نے ایک ہاتھ سے قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگا رکھا تھا۔ وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ وہ بدماش تھا یا تماش بین، مگر پہلے مسلمان تھا۔ قرآن کریم کا احترام کیا تھا وہ جانتا اور سمجھتا تھا۔ اس قرآن کو ایک طرف رکھ دو حیا۔ اس کے چہرے پر خوف دکھائی دینے لگا۔ حیا ننگے سر اس کی طرف بڑھنے لگی تھی، مگر وہ 2 قدم پیچھے ہٹتا ہوا بولا، تم اچھا نہیں کر رہی ہو، یہ مجھے دے دو۔ اس نے آگے بڑھ کر قرآن کریم حیا سے چھیننا شروع کر دیا، مگر حیا کی گرفت مزید مضبوط ہو گئی۔
اس نے حیا کو زمین پر گرا کر اسے قرآن چھیننا شروع کر دیا، مگر وہ اپنے مقصد میں ناکام ہی نظر آ رہا تھا۔ اس کی شیطانی چال قرآن کریم کی موجودگی میں پوری نہیں ہو پا رہی تھی۔ وہ اسے بے آبرو کرنا چاہتا تھا، مگر حیا نے اللہ تعالیٰ کو مدد کے لیے پکارنا شروع کر دیا۔ میرے اللہ، میں بے حیا سے حیا بنی ہوں، تو میری حیا کی لاج رکھنا، مجھے بے آبرو ہونے سے پہلے موت دے دے میرے مالک۔ حیا کی زبان، دل اور روح کی گہرائی سے یہ الفاظ نکلے تو جبرو کی گرفت اس پر کمزور پڑ گئی۔ وہ ناکام ہو کر اس کے وجود سے ہٹا تو حیا بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ جبرو نے ایک طرف رکھی ہوئی اپنی مشین گن اٹھائی اور حیا کو گن پوائنٹ پر قرآن چھوڑنے کا حکم دیا۔ یہ میرا عشق ہے، اس کے کاف کو میں نے اپنا پیرہن بنا لیا ہے، حیا زور سے چیختی ہوئی کہنے لگی۔ تم کیسے بے غیرت مسلمان ہو، قرآن پر بندوق تان رکھی ہے۔ جبرو بدمعاش، سنو، تم میری کھال کند چھری سے میرے جسم سے اتار سکتے ہو، مگر اس کاف کو میرے وجود سے الگ نہیں کر سکتے۔ جبرو نے غصے میں شراب کی بوتلیں قالین پر پٹکنا شروع کر دیں۔ شراب بہہ بہہ کر قالین اور پردوں پر گری تو اس نے جیب سے لائٹر نکال کر قالین کو آگ لگا دی۔ آگ نے پورے حال کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ جبرو قہقہے لگانے لگا۔ میری جان من، تمہارا کیا بگڑے گا؟ میری خواہش کی تکمیل میں یقین کرو، تمہارے عشق پر کوئی حرف نہیں آئے گا، آخر میں بھی تمہارا عاشق ہوں۔ وہ آگے بڑھا تو حیا نے ایک بار پھر اس کے منہ پر تھوک دیا۔ اس نے مشین گن سے ایک گولی حیا کے پاؤں پر دے ماری۔ وہ تڑپتی ہوئی چیختی ہوئی قالین پر گر گئی۔ آگ بھڑکتی جا رہی تھی۔ حیا کو خوف تھا کہ کہیں آگ اس الماری کو اپنی لپیٹ میں نہ لے لے جس میں قرآن کریم رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ میری مدد فرما، تجھے اس کتاب کی عظمت و حرمت کا واسطہ میری آبرو کی حفاظت کرنا۔ وہ آہستہ آہستہ اس الماری کی طرف رینگنے لگی جس میں قرآن کریم رکھے تھے۔ وہ زخمی پاؤں کے ساتھ ہی اس الماری کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ وہ آگ کو اس الماری تک نہیں پہنچنے دے گی، مگر جبرو شیطان کا پیروکار بنا ہوا تھا۔ اس نے حیا پر گولیوں کی بارش کر دی، مگر حیا نے گرتے گرتے دیکھا کہ ایک سیاہ رنگ کے سانپ نے جبرو کو پنڈلی پر ڈس لیا تھا۔ وہ تڑپ کر گرا تو سانپ اس کے پیٹ پر چڑھ گیا اور اس کے منہ پر ڈنک مارنے شروع کر دیے۔ وہ منہ سے نیلے رنگ کی جھاگ نکالنے لگا، پھر اس کے منہ سے خون نکلنے لگا۔ اس کا چہرہ سیاہ اور سبز ہو گیا تھا۔ خوف اور دہشت سے اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ حیا کے سینے سے چمٹے ہوئے قرآن کریم کو دیکھ کر سانپ، جو کہ کنگنی تھی، آگے بڑھی اور قرآن کریم کو دیکھتے ہوئے اپنا پھن احترام میں جھکایا، اور پھر ٹوٹی ہوئی سانسوں کی ڈور سے بندھی ہوئی حیا کے سامنے اپنا پھن پھیلاتی ہوئی پھنکاری تو اس کی پھنکار حیا کے شعور سے ٹکرا کر پیغام دے گئی۔ خداوند کریم سے کہنا کہ مجھے بھی عشق کا کوئی درجہ عطا کر دے، میں عشق پر اپنی جان قربان کر کے اپنے کنگن کے عشق کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں۔ حیا کی آنکھیں حیرت سے جاتی ہوئی کنگنی کو دیکھ رہی تھیں۔ فائر بریگیڈ کی گاڑیوں نے آگ پر قابو پا لیا تھا۔ الماری جلنے سے بچ گئی تھی، مگر آگ کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑی ہونے والی حیا کی آنکھیں بند ہو چکی تھیں۔ اس کے سینے سے لگا ہوا قرآن اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ حیا با حیا تھی اور کاف کی حقدار تھی۔ لوگوں نے اوپر آنا شروع کر دیا۔ وہ حیا کی لاش کو دیکھ کر اش اش کر رہے تھے، جبکہ جبرو کی لاش کو دیکھ کر نفرت سے تھوک رہے تھے اور عبرت بھی حاصل کر رہے تھے۔ ہجوم میں سے ایک شخص آگے بڑھا اور اپنا رومال حیا کے ننگے سر پر ڈالتے ہوئے اس نے روتی ہوئی آنکھوں سے حیا کی پیشانی پر بوسہ دیا اور اسے دیکھتا ہوا واپس ہو گیا۔ وہ شخص سیدھا مسجد میں گیا اور سجدے میں گر کر زاروں زار رونے لگا۔ وہ زندگی میں ہمیشہ اپنے گناہوں اور عیبوں کی پردہ پوشی کی دعا خداوند کریم سے کرتا رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بار بھی اس کی عزت رکھ لی تھی، کیونکہ کسی پر بھی یہ راز نہ کھلا تھا کہ سید علی حیا کے باپ ہیں۔ ختم شد۔ تو فائنلی جو ہے یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی، اور میں جو ہے وہ بہت زیادہ علم نہیں رکھتی ہوں، اور جب انسان کسی چیز کا علم نہ رکھتا ہو تو اس کے بارے میں رائے بھی نہیں دینی چاہیے اور بحث بھی نہیں کرنی چاہیے۔ تو میں اس کہانی کے بارے میں کوئی بھی بحث، کوئی بھی بات ایسی نہیں کرنا چاہتی جو خدا نخواستہ اللہ اور رسول کو ناگوار گزرے اور میرے لیے جو ہے وہ گستاخی کا سبب بنے۔ اسلام سب کے ساتھ صلہ رحمی کا درس دیتا ہے، خواہ وہ غیر مسلم ہوں، چرند پرند ہوں، جانور ہوں، کچھ بھی ہوں، سب کے ساتھ جو ہے وہ رحم دلی کا سبق دیتا ہے۔ اور جو لوگ غلط اعمال کرتے ہیں، دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، تو ان کو یقیناً اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ سزا ہی ملے گی، اس کا اجر نہیں ملے گا۔ جو معصوم لوگوں کی جانوں سے کھیلتے ہیں، انہیں ایذا پہنچاتے ہیں۔ اور کوئی بھی انسان جو ہے وہ اسلام کو اگر سمجھنا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ اسلام کو خود اسٹڈی کرے، کیونکہ ہر مذہب میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ نیگیٹو ہوتے ہیں اور وہ ایک غلط امیج پیش کر رہے ہوتے ہیں اپنے مذہب کا۔ تو ہمیں مذہب کو لوگوں کو دیکھ کر نہیں جج کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں اس مذہب کو اسٹڈی کرنا چاہیے کہ وہ مذہب خود کیا کہہ رہا ہے۔
لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے مذہب پر 100% عمل نہیں کر رہے ہوتے، تو وہ جو ہے وہ اپنے مذہب کو، اپنے دین کو جو ہے بری طرح سے پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں سے سیکھنے کی بجائے جو طریقے ہیں اس مذہب کو سیکھنے کے، ان سے سیکھا جائے۔ اور اسلام کے لیے تو سب سے پہلے جو ہے وہ قرآن پاک ہے، اور اس کے بعد احادیث ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہے جنہوں نے عملی طور پر صلہ رحمی کا سبق دیا ہے۔ وہ تو خود پر کوڑا پھینکنے والی عورت کی بھی عیادت کے لیے جاتے ہیں۔ اور باقی رہی اسلام کی کہ ہم لوگوں کی ظاہر ہے ایک حد ہے، ایک لیمٹ ہے۔ آپ کسی کو بلا وجہ ٹریگر کرو گے، ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچاؤ گے تو پھر انسان ریئیکٹ کرے گا نا۔ آپ کسی کی ماں کو بھی گالی دو تو وہ آگے سے ریئیکٹ کرتا ہے۔ تو جب بات آ جائے نبی پاک کی تو پھر یہاں اگر مسلمانوں کی جو ہے وہ برداشت کی حد ختم ہو جاتی ہے۔ آپ جان بوجھ کر کسی کو پوک کرو اور اس کے بعد آپ یہ سوچو کہ وہ انسان ریئیکٹ نہ کرے، تو یہ تو پھر انہونی سی بات ہو گئی نا۔ خیر، اللہ پاک ایسے لوگوں کو ہدایت دے جو پوری دنیا میں جو ہے وہ امن و امان کے لیے خطرے کا باعث بنتے ہیں، جو انتشار پھیلاتے ہیں، نفرتیں پھیلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے۔ مذہب کوئی بھی برا نہیں ہے، سب مذہب جو ہیں وہ اچھائی کی، نیکی کی تلقین کرتے ہیں۔ یہ لوگ ہیں جو مذہب کو بری طرح سے پیش کرتے ہیں اپنے اعمال کے ذریعے۔ تو سب کو اللہ پاک ہدایت دے، پیار محبت کا درس دیں، پیار محبت پھیلائیں۔ چھوٹی سی زندگی ہے، اس کو ہنسی خوشی گزاریں، نفرتیں نہ پھیلائیں۔ آپ کو کوئی چیز نہیں پسند تو اسے اگنور کر دیا کریں، نہ کہ اگلے انسان کے ساتھ لڑنا یا الجھنا شروع کر دیں اور مار پیٹ شروع کر دیں۔ یہ سب چیزیں جو ہیں وہ مسائل کا حل نہیں ہوتی ہیں۔ اور کہانی جو ہے وہ آپ سب کو کیسی لگی ضرور بتائیے گا۔ نیکسٹ کہانی کون سی ہوگی یہ میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتی، ریڈ کروں گی اور اس کے بعد ہی کوئی کہانی انشاءاللہ جلد شیئر کروں گی۔ خوش رہیے، خوش رکھیے دوسروں کو بھی، اور محبتیں پھیلائیں، نفرتیں نہ پھیلائیں، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ اللہ حافظ۔